أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحفظ جناحك واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة ارحمهما كما بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اور ان کے سامنے نرمی سے عجز کے بازو جھکا دو اور کہہ دو کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے. وہی ہے جس نے آدم کو خلق کیا، وہی ہے جس نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اور وہی ہے جو روز قیامت اعمال کی نشر و اشاعت کرے گا اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا. وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی اولا ہے، وہی یکتا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی رب العالمین ہے. وہی ہے کہ جس کی حمد و ثنا میں کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول ہے. درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، جو وجہ تخلیق کائنات بنے، جو سردار الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو ہدایت کا منبع ہے. وہی ہے جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور وہی ہے جو حوض کوثر پر مومنین کی شفاعت کریں گے. درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. 365 نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن جہان رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید. جیسے سورہ میں ذکر ہوا وہی ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے، والدین کے حقوق. لیکن ساتھ ساتھ والدین کے فرائض پہ بھی بات کریں گے، بچوں کے فرائض، لیکن ساتھ ساتھ ان کے حقوق کی بھی بات کریں گے. کیونکہ دونوں طرف بیلنس ہونا ذرا بڑا ضروری ہے. لیکن میں کہتی ہوں دنیا میں اگر جو سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے
انسان کے لیے وہ ماں باپ کا پیار، شفقت، کیا بات، اس کے بغیر زندگی، بالکل ایسا، اور ایسی محبت ہے کہ بس وہ محبت کا میچ کوئی نہیں، بالکل ایسے بے لوث محبت، بے لوث محبت ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور کہتے ہیں نا کہ what goes around comes around. جی تو یہ وہ واحد حقوق ہیں ماں باپ کے کہ باقی تو ہیئر آفٹر میں ہونا ہی ہے، لیکن اگر آپ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں اور انہیں ناراض کر رہے ہیں اور ناراض دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر آپ تیاری پکڑ لیں، بے شک آپ کے بچے بھی پھر آپ کے ساتھ وہی کریں گے اور وہی کچھ ہوگا، یہ تو وہی ہے، مکافات عمل ہوگا. یہ تو اور ماں باپ کے حقوق کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ نے کہا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ پر یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے ماں مشکلات اٹھا کر ایک بچے کو پیدا کرتی ہے اور پھر ساری زندگی اس بچے کی پرورش میں لگا دیتی ہے. جب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے کھانے پلانے کا ذمہ ماں باپ ادا کرتے ہیں، پھر سب کچھ ہی جب سمجھا بھی نہیں پاتے نا اپنی زبان سے، ماں سب سمجھ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہی اولاد بڑے ہو کے کہتی ہے کہ آپ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، آپ کو کیا پتا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یا کیا میرے مسئلے ہیں. وہی جو ماں ہیں وہ ایک دم بالکل ہائے، ان کو لگتا ہے نادان ہے، اس کو کچھ نہیں پتا. تو ہم شو میں آج بات کریں گے. اچھا سنیں میرے ساتھ کیا ہوا. میں تو شیطان سے جنگ کر کے آ رہی ہوں بھائی. اچھا، اور یہ ایسی جنگ ہے جس میں آپ کو تھکن نہیں ہوتی بلکہ آپ اور جو ہے نا انرجیٹک ہو جاتے ہیں. آپ کیسے بھلا کچھ اچھائی کا آپ سوچتے ہیں، اسی طرح جب آپ عبادت کا سوچتے ہیں، او ہو جو شیطان کا اٹیک ہوتا ہے پھر آپ کے اوپر. کل تھی تاکرات، وسوسے شیطان ڈالتا ہے. پرسوں تو میں بہت ماشاءاللہ بڑی، اور میں صحیح بات ہے ہر سال اتنی باقاعدگی سے نہیں عبادت کرتی جو اس سال ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے مجھے جو شوق، ایکسائٹمنٹ سے میں نے کہا کہ عبادت کرنی ہے طاق راتوں میں. خاص کل تو دوستیں بلائی ہوئی ہیں کہ جی کل والی طاق رات پہ ہم ساتھ پڑھیں گے. اچھا کل کیا ہوا، پہنچی سارے، جب پڑھنے لگوں نماز کوئی آواز، کوئی فون، کوئی بلا لے، کچھ نہ کچھ. میں نے کہا کہ یہ کیا ڈسٹریکشن ہے. پھر آنے لگی ایسی نیند، ٹائم ہو گیا 12 کا اور میں پڑھ نہ پاؤں. پھر میں نے پی چائے، پھر بھی نیند آئی. حالانکہ چائے ایسی چیز ہے کہ میں پی لوں 6 بجے کے بعد پھر تو مجھے نیند بھاگ جاتی ہے، مجھے اور نیند آئے. پھر دوسرا کپ چائے پی، نیند. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، آنکھیں بند ہو. میں نے کہا اس کا مطلب یہ سب جنگ ہے بھائی، شیطان اور میری. بالکل سب کو کہا بھول جاؤ مجھے. اور پھر میں نے ایک ایمان سے ایک ایسی جان لگانی پڑی نا، لیکن میں بھی نماز اور نفل پڑھ کے ہی میں نے پھر دم لیا. اور میں سے پہلے نعت لگا لی، ہم سنی کہ بھی جو بھی ہے شیطان، جو بری چیز ہے بھاگ جائے یہاں سے. لیکن ایک جنگ تھی اور اس کے بعد اتنا سکون ملا اور اتنی سکون کی نیند آئی. الحمدللہ، اللہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے. بالکل ایسے. اور ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میری صلہ رحمی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے. تو رسول نے کہا تمہاری ماں. پھر سوال یہی ہوا تو رسول نے کہا تمہاری ماں. پھر سوال یہی ہوا تو کہا تمہاری ماں. اور پھر جب چوتھی دفعہ پوچھا تو پھر کہا تمہارا باپ، تمہارے والد. تو یہ جناب حق ہے، جو حقوق ہیں جو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں یا کہیں ہم لیپس کر دیتے ہیں، اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں. والدین جب بڑے ہو جاتے ہیں سب کچھ آپ کے لیے کر دیتے ہیں تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں اور آپ اپنی جاب پر جاتے ہیں. آپ کے پاس تھوڑا سا وقت نکال لیا کریں، 10 15 20 منٹ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھ جایا کریں، ان کی سن لیا کریں کچھ. یہ وہی لوگ ہیں کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا اور آپ کو جو پیروں پر کھڑا کیا ہے اور آپ اتنا مضبوط ہیں. لوگ آپ کی دنیا بھر میں ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے مشہور و مقبول ہیں جن کو جانتے ہیں کیا ماں باپ کی وجہ سے نا، ان کی ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے. تو اکنالج کیا کریں. لیکن کچھ باپ، آپ نے کہا نا کہ 3 درجات اس طرح، ماں پھر اس کے بعد باپ. واٹ اباؤٹ دوز فادرز جنہوں نے اپنے بچوں کو ماں کی طرح پیار دیا، جہاں ماں کچھ پیچھے رہ گئی یا پھر ماں تھی نہیں، حیات نہیں تھی، یا پھر ڈیورس ہوگی. میں نے خود دیکھا ایسے بھائیوں کو جنہوں نے باپ ماں دونوں کا پیار دیا ہے، بچوں کو ابھی بھی دے رہے ہیں. جیسے بچوں کو صبح تیار کراتے ہیں پوری زندگی کا سکر. اور ماں میں نے دیکھے کچھ زندہ حیات ماں ہیں لیکن کس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ نہیں. اور وہ ان باپ کو ہم کہیں گے ان کا کیا درجہ ہے کہ جو اپنے بچوں کو ماں کے ہوتے ہوئے اکیلے پال رہے ہیں یا کسی وجہ سے اکیلے پال رہے ہیں، حیات نہیں، ان کا کیا درجہ ہے. جی بالکل. ہم سارے سوالات علماء کرام سے پوچھیں گے. دین اسلام میں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. ہم مدعو کرتے ہیں علامہ کمیل مہدوی صاحب کو. علامہ صاحب تشریف لائیے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. تشریف. اور مفتی نوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مفتی صاحب ماشاءاللہ باقبہ کے ساتھ آپ آج تشریف لائے بڑی تیاری کے ساتھ. ماشاءاللہ کیا بات. بیٹھی تشریف رکھے. اور خاص آج جی بالکل خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں
قیصر زمان عباسی جو کہ پولیس میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور بہت مشکل کام کر رہے ہیں، ہمیں پروٹیکٹ کریں. السلام علیکم. ویسے سب گھبرا گئے ہیں کہ پولیس کیوں آئی ہوئی ہے چینل میں، کیا بات ہے. نبی کی محبت سے سرشار ہے. لیکن جی آئیے ماشاءاللہ آئیے جی، اینڈ ان یونیفارم اور بھی اچھا لگا. بہت شکریہ. ادھر آئیے، پلیز آئیے. ادھر آئیے گا. تھینک یو. جی، جی welcome رمضان back میں جان. دین اور دنیا کا سیگمنٹ علماء کے ساتھ. بالکل. نادیہ، آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے، جی اتحاد بین المسلمین کا عملی نمونہ ہے. ماشاءاللہ. بھائی بھائی ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اس سے زیادہ محبت اور کیا ہوگی. مفتی صاحب اور علامہ صاحب دونوں، کیا بات ہے، دونوں بہت اچھے لگ رہے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، یہ کوئی ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوتا، یہ خود اتفاق اللہ کا کرنا ہی ہے. دل سے دل کو راہ ہوتی ہے نا، وہ والی بات. وہ اصل میں تو یہ عام حالات میں نہیں پہنتا. آج جمعہ تھا تو چونکہ لیٹ ہو رہے تھے تو میں نے کہا چلیں اسی حال میں جو ہے نا وہ پروگرام میں چلتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے، وہ اسباب بنائے تھے بالکل ایسے ہی. لباس میں بھی اتحاد ہو جائے گا. اتحاد بالکل ایسے ہی ہے. کیا بات. اور یہ دیکھیں نا، یہ وہ اتحاد ہے کہ اس کا مطلب ہے ہر معاملے پہ اتحاد ہو چکا ہے، اب لباس پہ اتحاد ہے. ایسے ہی ہے نا، یا نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ہے. ہاں ایسے ہی ہے. اچھا جی، تو اب والدین کے حقوق پر بات ہم نے شروع کر دی ہے. بالکل، اس پہ ہم بات کریں گے. اس سے پہلے کیسر بھائی جنہوں نے ابھی نعت پڑھی ہے، مجھے اتنی خوشی ہوئی. ماشاءاللہ سندھ پولیس سے ان کا تعلق ہے، اتنی خوبصورت آپ نعت پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. بھائی کب سے آپ جو ہیں یہ پریکٹس کر رہے تھے، آپ کو شوق ہوا؟ ماشاءاللہ. جی یہ تو جیسے گھر سے ہی بچپن سے پڑھتے ہیں. یہ مائک سوری جی. یہ تو گھر سے ہی مطلب ایک ماحول تھا. والدہ کی فرمائش ہوتی تھی کہ جو ہے وہ آپ نعت پڑھیں اور اس طرح ذکر اذکار چلتے رہتے تھے. لیکن سندھ پولیس میں آنے کے بعد جو ہے یہ ایسا ہوا کہ ہمارا ایوننگ وتھ جوان کا پروگرام تھا، اس میں نے پڑھی اور اس کے بعد جو ہے یہ وہ نعت بھی کافی وائرل ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد یہ جستجو ہوئی کہ کلام ریکارڈ کروایا جائے، تو الحمدللہ وہ کلام ریکارڈ بھی کروایا تھا 2024 میں. تو اس کے بعد سے اب یہ سلسلہ جاری ہے. وہ کلام بھی بس سنیں گے ہم جب سیگمنٹ کلوز ہے. جی مفتی صاحب، والدین کے حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں. کیا ہم وہ حقوق ادا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ کہاں کمی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، مجھے بتائیں. نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدین وہ عظیم شخصیات ہیں دونوں جو کسی بھی انسان کے دنیا میں آنے کا سبب ہیں، وسیلہ اور ذریعہ ہیں. اور اسلام نے والدین کی بڑی قدر و منزلت بیان کی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے. قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت کے معان بعد اللہ کی عبادت، اس کی وحدانیت، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان. دوسرے مقام پر قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى اس کے بعد ہے. یعنی دنیا کے تمام رشتے جو قرآن نے بیان کیے ہیں کہ سب کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، لیکن ماں باپ کے بعد سب سے پہلے اہمیت والی شخصیات ماں باپ ہیں. اور یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں بات کی ہے، دونوں کی بات کی ہے، تثنیہ کی بات کی ہے کہ دونوں کے ساتھ. جہاں قرآن نے کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ ماں باپ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں ہماری زندگی میں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو ان کو اف بھی نہ کہو، ان کے لیے مہربانی کے ساتھ بچھ جاؤ ان کے سامنے اور ان کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرو. اے اللہ تو ان پر مہربانی فرما، ان پر رحم فرما. جس طرح کے بچپن میں یہ میرے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے، یہ اف پر آپ ذرا غور کریں. اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں آپ کو مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہا، وہ ماں باپ کو برا بلا نہیں کہہ رہا. یہاں تو برا بلا بھی کہا جا رہا ہے، یہاں تو مارا بھی جا رہا ہے، لیکن میں توجہ دلا رہا ہوں اس وقت جو ہمارے بچے ہیں ان کو، کہ اگر کوئی جوان کام کرتا ہے، باہر صبح جا کے ڈیوٹی کرتا ہے اور تھکا ہارا شام کو وہ گھر پہنچتا ہے اور آ کر نا وہ لیٹتے ہوئے چارپائی پر، بیڈ پر وہ یہ کہتا ہے اف میں تو تھک گیا، تو یہ بھی وہ اپنی بوڑھی ماں کے سامنے نہ کہے، کیونکہ وہ یہ کہے گا نا میں تھک گیا اف، تو اس سے بھی ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے. یعنی اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. اور آج صورتحال کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہم حق ادا کر رہے ہیں. آج جس معاشرے، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، یہاں صورتحال کیا ہے؟ یہاں سر عام والدین کو گھر سے نکالا جا رہا ہے. اولڈ ایج ہوم جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہونے چاہیے، میں ان کی مذمت کرتا ہوں. بھائی کیوں؟ ہم مسلمان ہیں اور ہماری تو ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی ایسے خدمت کریں جیسے بچپن میں انہوں نے ہماری خدمت کی ہے. لیکن اولڈ ایج ہوم اب بھرے جا رہے ہیں کراچی میں، مختلف جگہوں پر. کیوں؟
ہمیں ماں باپ کو ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے؟ 4-4 6-6 بچے ہیں، اس باپ اس ماں نے اکیلے سب کو پالا ہے، اب سب مل کر ایک ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے؟ یوٹیلیٹی ختم ہو گئی نا، یہ صورتحال اس وقت جو ہے نا وہ ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ ماں باپ کی توہین کی جا رہی ہے، ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو ریئل میں بتا رہا ہوں واللہ کہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں میں، اور باہر شور ہوا اور اچانک جو ہے نا وہ 1-2 لوگ اندر آئے کہ جناب ان صاحب نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے۔ اب صورتحال بتائیے، یہ حقیقت بات ہے، میں نام نہیں لے رہا چونکہ کہ شخصیات کا نام ہمیں لینا وہ مناسب نہیں ہے، لیکن تھپڑ مارا۔ پھر میں نے ان کو بلایا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ تو آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ یہ زیادتی، یہ ظلم، یہ تو کسی بھی طور پر روا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی طرف اگر آپ بڑھیے تو ماں باپ کی خدمت میں جنت ہے، جہاں ماں کے قدموں میں جنت حضور نے بیان کی ہے نا، وہاں باپ کی دعا میں جنت رکھی ہے۔ باپ سے دعائیں لینے کے وقت ہم ان کو بوڑھی حالت میں گھر سے نکال دیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو معاملات سے آگاہی نہیں ہے، ہم بہت زیادہ جاننے میں لگ گئے ہیں۔ ماں باپ کی تو مرضی کے بغیر بچے کو باہر نہیں جانا چاہیے، ان سے دعا لے کے، ان سے اجازت لے کے جانا چاہیے۔ تو اس لیے ہماری گزارش آج اس نوجوان نسل کو، یہ جو آج کل کہا جا رہا ہے نا کہ جی نئی نسل ہے، موبائل آ گئے سب کچھ، خدا کے لیے اس کو چھوڑ کر ماں باپ کو ٹائم دیں۔ بچے گھر میں جوان جاتے ہیں، آپ کی کا یہ مشاہدہ ہے کہ جناب وہ موبائل میں لگے ہوتے ہیں، ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ 2 باتیں ہمارے ساتھ کریں، کرنے کو تیار نہیں۔ خدا کے لیے جلدی میں ہوتے ہیں، بس دوسروں سے باتیں کرنی ہے۔ رانا صاحب آپ سے ذرا میں پوچھوں گی کہ تاکہ دونوں طرف کا ذرا پرسپیکٹیو سمجھ آئے کہ ماں باپ کے بالکل حقوق، پھر ان کے فرائض، کیونکہ کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ بھی ظلم ہو جاتا ہے، اس میں چھوٹے بچے بھی اور بڑے بچے بھی ایٹ ٹائمز، مختلف وجوہات اور سیناریوز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑا جذباتی بھی اس وقت ہو رہا ہوں کیونکہ ٹاپک ایسا ہے، اور اس پوری کائنات میں جو خدا کی صفات کے کچھ مظہر ہیں نا وہ ماں باپ ہیں، یعنی کہ رزق دینے والا اللہ ہے، وسیلہ رزق ماں باپ ہوتے ہیں، خلق کرنے والا اللہ ہے، وسیلہ خلقت ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اس پوری کائنات میں اللہ کے بعد فقط شاید ماں باپ وہ ہیں کہ جب ان کی نافرمانی بھی کر لیجئے نا تو نہ پیار کرنا بند کرتے ہیں، نہ کھانا دینا بند کرتے ہیں، ورنہ یہ کہ کسی کے ساتھ بھی آپ کا ذرا سا تعلق کچھ ہو جائے نا تو وہ آپ سے منہ پھیر لیتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہے کہ وہ کسی بھی کیفیت میں بندہ آئے تو وہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو رد نہیں کرتا، کتنی نافرمانی کے بعد بالآخر آیا ہے اس طرح سے، اور وہ رزق بھی بند نہیں کرتا۔ اللہ نے تو فرعون کا رزق نہیں بند کیا، وہ کسی اور کا کیوں کرے؟ اس نے تو نمرود کا رزق بھی بند نہیں کیا، جبکہ وہ تو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جھوٹے خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر بھی اللہ انہیں رزق تو انہیں اللہ ہی دے رہا تھا نا، اور کون دے رہا تھا؟ اسی طرح سے ماں باپ جو ہے نا وہ اولاد نافرمانی بھی کر لینا لیکن کبھی بھی وہ پیار کرنا بھی نہیں چھوڑتے، اس کی بھلائی بھی نہیں اپنے دل سے نکالتے کہ بھئی اس کے لیے ہمیشہ اچھا ہی چاہتے ہیں، وہ دعائی دیتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم بڑا پیر فقیروں کے پاس، دوسروں کے پاس، علماء صاحبان کے پاس قبلہ صاحب دعا میں یاد رکھیں، قبلہ صاحب دعا میں، ٹھیک ہے کرنا چاہیے، عالم و عمل کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑے جو پیر ہیں نا وہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، والدین، ان کی خدمت کریں۔ اور میں نے ایک بزرگ سے ایک اچھا جملہ سنا تھا کہ ہم ان سے بار بار کہتے تو ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم اپنا عمل کیوں نہیں ایسا کرتے کہ وہ خود ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، وہ خود دل سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ایک تو یہ بات اپنے مقام پر اہم ہے، دوسری طرف سے جو والدین کا فرض ہے وہ بھی اسی مقام پر ہے۔ دیکھیں جہاں کوئی اسلام نے حق رکھا ہے تو اس کے متقابل فرض بھی رکھا ہے۔ مثلا فرض یہ ہے کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اچھا نام رکھو، ایسے نام نہ رکھو کہ تمہیں تھوڑا سا ماڈرن تو لگ رہا ہے لیکن اس کا مطلب غلط ہوتا ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ اب ہر وہ لفظ کے جو مثلا قرآن میں آیا ہے، وہ قرآن میں تو شیطان کا لفظ بھی آیا ہوا ہے، تو اب جو لفظ ہے اس کو آپ سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے کہ اس کے کیا میننگ ہے، اس کا وہ اسم بنتا بھی نہیں بنتا، پہلی بات۔ پھر ان یحسن ادبہ، اس کو ادب سکھلائیں۔ ماں باپ بھی اس وقت کبھی یہ کوتاہی کرتے ہیں، یہ جو موبائل کی بات کی مفتی صاحب نے، یہ ماں باپ کی طرف سے بھی کوتاہی ہوتی ہے، اولاد کی طرف سے تو ہوتی ہے کہ مثلاً وہ جو بچہ ہے نا اس سے اپنی جان چھڑانی ہے 1 گھنٹے کے لیے نا ماں کو، اس نے بٹھا دیا ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے، یہ بیٹھا رہے گا، میں اپنے امور میں مصروف رہوں۔ تو آپ خود بھی کبھی اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کرتے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے۔ تو ان یحسن ادبہ، آپ کا کام ہے کہ اس کو پہلے ایٹیکیٹس بھی سکھلائیں، ادب سکھلائیں۔ اور ادب کیسے سکھلائیں گے؟ کہ کہہ کے سکھلائیں گے یا خود کر کے سکھلائیں گے؟ بچے وہ نہیں کرتے کہ جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے جو آپ کرتے ہیں، تو وہ آپ کا کرنا سب سے بڑا ادب سکھلانا ہے۔ پھر یعلمہ القرآن، قرآن اس کو سکھلائیں، یہ خود ماں باپ کے لیے فرض بیان کیا گیا۔ آگے اس کے علاوہ بھی پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو
یہ ایک دوسرے پر جو ترجیح دینا ہے نا، کسی کو اگنور کرنا، کسی کو آگے، آپ اگر کسی کے اچھے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی ویسے ہی ایک بچے کے لیے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو اس کو ڈیگریڈ ہرگز نہ کریں. حتیٰ چھوٹا بچہ بھی ہے نا، اس کی ایک سائیکی ہے، اس کی ایک نفسیات ہے. کتنے ماں باپ یہ مسٹیک کرتے ہیں، اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے. چھوٹے بچے ہم سمجھتے ہیں اس کی کیا عزت، سب کے سامنے، سب کے سامنے، ارے یہ تو ہر وقت اتنا چیختا ہے نا، یہ تو ہر وقت اتنا ادھم پچھاڑ کرتا ہے. آپ نے جو کہنا نا اس کو الگ سے کہیں. ہماری بات جا رہی ہے نا انشاءاللہ سے، گفتگو جا رہی ہے ہماری. جی تو ہم جو ہے وہ اس کو جو کہنا ہے اپنے الگ سے، دوسروں کے سامنے نہ مارے، دوسروں کے سامنے شاؤٹ نہ کریں. مارنا تو ویسے ہی خیر بری بات ہوتی ہے، ویسے ہی اوائڈ کریں. لیکن جو آپ نے کہنا ہے نا وہ الگ سے، اس کی تنہائی میں اس کی سیلف ریسپیکٹ کو باقی رکھیں. پھر جب ماں باپ بڑے ہوتے ہیں تو ایک اور مسئلہ یہ کرتے ہیں کہ دو بچوں میں یوں کمپیئر کرتے ہیں کہ وہ تو پڑھائی میں تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا نکما ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور صلاحیت دی، اس کو بھی جب آپ نے کہنا ہے نا کسی اور بھائی کے سامنے نہ کہیں. تعریف سامنے کر لیں، برائی ایک دوسرے کے سامنے نہ کریں، اس کو سمجھائیں الگ سے. پھر جب ماں باپ اور جب بچے اپنے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، ایک بڑی زیادتی کبھی کبھار یہ کرتے ہیں کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے بھائی، ہماری خدمت نہیں کر رہی، یا اس سے بچہ نہیں ہو رہا، ولادت نہیں ہو رہی، تو زبردستی طلاق کروانا. یہ ماں باپ خود ظلم کر رہے ہیں اپنے بچے پر اور اس آنے والی بہو پر. کبھی اپنی بیٹی کے کان بھرنا کہ وہ گھر توڑ کر آ جائے، کبھی کسی ایک کو وراثت سے آگ کر دینا اور نہ دینا، تو یہ ہیومیلیٹ کرنا. یہ وہ رویے ہیں کہ جو ماں باپ کو بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. پھر وہ ریسپیکٹ کوالیفائی نہیں کرتے. پھر اولاد کیا کرے کہ جب وہ باپ کہے کہ تم پہ فرض ہے میری بات ماننا. نہیں یہ والی بات ماننا فرض نہیں. دیکھیں ابھی میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ العنکبوت میں کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا والدین کی اطاعت کرنا، احسان کرنا ان کے ساتھ، لیکن وَإِن اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں، یعنی کوئی بھی ایسا کام کہ جسے اللہ نے منع کیا ہوا ہے اس کی طرف بلائیں، فلا تطعهما، بالکل واضح اللہ نے کہ پھر اطاعت نہیں کرنا. لیکن آگے یہ بھی فرمایا وصاحبهما فی الدنیا معروفا، احترام رکھنا، اطاعت نہیں کرنا. دیکھیں ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ کے باپ کہہ رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے کہ طلاق دے دو، آپ کہتے ہیں نہیں میرے لیے شرعن جائز نہیں، میں کیوں طلاق دوں اسے، اس کا کیا قصور ہے، اس کی کیا خطا ہے. تو آپ اطاعت نہیں کریں گے ان کی اس معاملے میں، کیونکہ وہ خلاف شرع حکم دے رہے ہیں. آپ کو احترام ان کا رکھیں گے. احترام رکھنا الگ بات ہوتی ہے، اطاعت کرنا الگ بات ہوتی ہے. تو اللہ نے بڑی واضح گائیڈ لائن آپ کو دی ہوئی ہے کہ کتنی ایسی باتیں ہیں کہ جس میں ماں باپ بہت کچھ ایسا چاہ رہے ہوتے ہیں بچوں سے کہ جو مناسب نہیں. وہ چچا کو سنا کے آنا، وہ اس کے ساتھ یہ اس کو 2 گالیاں دے کر آنا، اس کو 2 تھپڑ لگا کر آنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ہمارے خاندانی معاملات. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے، ہمارا تو خاندانی یہ کلچر ہے. اور جی تو یہ نہ وہ آپ کو قطع رحمی کے لیے زبردستی کر سکتے ہیں، نہ آپ کے جو شوہر زوجہ کے تعلقات ہیں اس میں وہ اپنے طور پر کوئی ایسا انفلوئنس کر کے کسی پر حق تلفی یا کوئی ظلم کر سکتے ہیں. تو اس بارے میں آپ اطاعت ان کی نہ کریں، اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، بلکہ لیکن احترام رکھیں. ہاں بس. تو یہ 2 الگ الگ باتیں. احترام اس میں بھی احترام اس طرح سے کہ اگر انہوں نے بار بار اس پر اصرار کیا تو اگرچہ کہ وہ اس پہ ناراض بھی ہو رہے ہیں کہ آپ ان کی بات نہیں مان رہے، تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پہ کوئی گناہ نہیں رکھا ہوا. تو یہ گائیڈ لائن ہے، ایک بات ہے جو فائن لائن ہے جو اللہ نے بیان کی ہے. ویسے آپ بتائیے، جیسے میں نے بھی یہ سنا ہی تھا، آپ اس کو کنفرم کیجئے گا کہ ویسے تو روز حشر قیامت کے دن فیصلے ہوں گے سارے، لیکن ماں باپ سے اگر اس نے سلوک نہیں کیا، زیادتی کی ہے، تو پھر وہ مکافات عمل جو ہے آپ کے بچے آپ کے ساتھ ایسے کریں. کیا یہ ہے ایسا؟ دیکھیے کلی طور پر تو ایسا نہیں ہوتا، عام حالات میں ہمارے مشاہدے میں یہ باتیں آتی ہیں. اسلام کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بدلے، کیونکہ جو روز جزا جو ہے وہ حساب کتاب تو وہاں ہونا ہے. لیکن مشاہدے میں یہ بات ہمارے بھی آتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے تو پھر وہ اپنے بچے بھی ان کا احترام نہیں کرتے، وہ احترام کھو دیتے ہیں. اور یہ معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم ایسا دیکھتے ہیں. اچھا، اب ماں باپ کی عزت آپ نے اس لیے نہیں کرنی کہ آپ کے بچے آپ کی عزت کریں، آپ نے تو ماں باپ کی عزت اس لیے کرنی ہے کہ آپ کو رب نے حکم دیا ہے. بلکہ یہاں تک فرامین میں آپ کو کتب احادیث میں یہ روایات مل جائیں گی کہ باپ اگر آپ کا مشرک ہے نا، کافر ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے اور بت کی عبادت کر رہا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بت خانے لے جاؤ، تو شریعت کہتی ہے آگے پیچھے ہو جاؤ، باپ کو بت خانے لے کر نہ جاؤ، لیکن کسی کے ذریعے سے وہ بت خانے چلا جاتا ہے جہاں اس نے عبادت وغیرہ اپنی اس حساب سے کرنی ہے. تو اب آپ اس کو جا کر لے آؤ. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے واپس گھر لے جاؤ تو واپس آپ نے لے کے آنا ہے.
شرک کے لیے لے کے نہیں جانا. یعنی اتنا جو ہے نا وہ ہمیں شریعت درس دیتی ہے کہ ماں باپ کا ہم نے دل سے احترام کرنا ہے, صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے احترام نہیں کرنا. آج یہ بھی ہے سوسائٹی میں کہ نوکر رکھ دیا گھر میں, اگر میں باپ کو باہر نکالوں گا تو دنیا کیا کہے گی. آپ نے دنیا کے لیے نہیں کرنا. اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ آپ نے ان کا احترام کرنا ہے اور آپ نے بچھنا ہے ان کے سامنے. آج سوسائٹی میں یہ بھی ہوتا ہے جی ہم نے تو باپ کے لیے 2 نوکر رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ نے کیا دیا, یہ بھی مجھے یاد آیا ابھی ذہن میں کہ آپ نے ہمیں کیا دیا, آپ نے ہمیں کیا دیا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ماں باپ نے کیا دیا, آپ ذرا دیکھیے کہ وہ سردی کی سرد راتوں میں, گرمی کی گرم راتوں میں ماں جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے. آپ کبھی غور کریں کہ وہ دودھ بھی دے رہی ہوتی ہے, وہ راتوں کو اٹھ کر آپ کے کپڑے بھی بدل رہی ہوتی ہے. خود اگر بچہ جو ہے نا وہ پرانے زمانے میں یہ جب پیمپر وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا تو وہ گیلی جگہ پہ سو جاتی تھی اور خود بچے کو جو ہے نا وہ سردی سے بچاتی تھی. ماں, بچہ ڈر جاتا تھا تو ماں سینے سے لگا لیتی تھی. آج اس ماں کو, اس باپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسپتالوں میں وہ پڑے ہوئے, بیٹے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ جائے. اور یہ ساری صورتحال, گھروں میں جو جھگڑے ہیں, آپ ذرا دیکھیے کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کا احترام شروع کر دیں ان سے, جیسے ابھی حضرت نے کہا کہ پیر, میں آپ کو ایسا ابھی بتاتا ہوں کہ ماں باپ جو ہے نا وہ مستحق ہیں کہ ان کی جو ہے نا وہ خدمت کریں. وہ بیچارے جو ہے نا وہ مانگ کے گزارا کر رہے ہیں. اور بیٹا صاحب پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, بڑے پیر صاحب کے پاس پہنچے اور وہاں پہ 5-5 ہزار روپے کے نوٹ بطور نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اسی آستانے پر میری تقریر تھی اور میں نے اپنی تقریر میں کہا, میں نے ان صاحب کو مخاطب بنا کر کہا کہ تمہارے یہاں پیر صاحب کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا, پیر صاحب بڑے اچھے آدمی تھے, انہوں نے بعد میں مجھ سے پوچھا کیا ہوا. میں نے کہا یہ تو یہ سلوک کرتا ہے محلے میں, آپ کو نہیں پتا. تو پیر صاحب نے کہا کہ آئندہ میری اس خانقاہ پہ نہیں آنا جب تک تو ماں باپ کو راضی کر کے نہ آئے, اور ماں باپ کو راضی کر کے میرے پاس لاؤ. تو ہمارے پیروں کو, ہمارے علماء کو, ہماری سوسائٹی, ہمارے معاشرے کے بڑے افراد کو دیکھیے, معاشرہ جو ہے نا وہ کسی ایک آدمی سے نہیں چلتا. یہ جو ہے نا وہ ایک آدمی دوسرے سے جڑا ہوا ہے. میڈیا کا بھی یہی کردار ہونا چاہیے کہ وہ ماں باپ کا احترام بتائے, اور پھر ہمارے محراب و منبر سے بھی ماں باپ کی عزت و عظمت کی بات جانی چاہیے. اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر پہلے کیا ہوتا تھا, آپ ذرا غور کریں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے جب بیٹھے ہوتے تھے نا بزرگ, تو ان کے سامنے کبھی اگر کسی بچے نے سگریٹ پینا ہوتے تھے وہ نہیں لگاتے تھے. بس میں آپ سفر کریں تو بچے اٹھ کے ویسے ہی بزرگوں کو جگہ دے دیتے تھے. اب یہ سب ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا کہ ہم سوسائٹی جو ہے نا وہ ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں, ہم دین سے دور ہو گئے. بزرگ کی عزت کریں گے. علامہ صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ ایسے بھی حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو ماں چھوڑ دیا اس نے کسی وجہ سے, اور ماں کے دل میں ہوگی شاید محبت, لیکن بلکہ ہوتی ہے اولاد نہیں پیار کر پاتی کہ میری ماں نے مجھے بچپن میں چھوڑ دیا تھا یا باپ نے چھوڑ دیا تھا, پھر مڑ کے نہیں پوچھا. اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد باپ ان کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں یا ماں واپس آنا چاہتی ہے کہ جی مجھ سے ان ٹچ رہو, تو وہ رسپیکٹ نہیں کر پاتے, وہ عزت, وہ مقام نہیں دے پاتے ماں کو یا باپ کو جس نے بھی چھوڑا ہو. بچوں کو, ایسے بچوں کو آپ کیا کہیں؟ حضور مکرم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الم نشرح لک صدرک, کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا. تو یہ خود نبیوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ ان کا سینہ جو ہے نا بڑا کشادہ ہوتا ہے, بڑا. تو ہم تو خیر ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, لیکن کم سے کم اپنے ماں باپ کے لیے دل کی اتنی وسعت رکھنی چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہے نا ماں باپ کا اولاد کے ساتھ, یہ عبادت ہے, تجارت نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا فرق ہے؟ تجارت اور عبادت کا فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس کے بدلے میں آپ کچھ لے رہے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے وہ آپ کو اس نے نہیں دی تو آپ کے لیے بھی لازم نہیں کہ آپ اس کو پیسے دیں, کیونکہ تجارت ہے. عبادت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کی خاطر اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے. انہوں نے جو کیا ہے ان کا جواب انہیں دینا ہے, اور جو میں نے کیا ہے میرا جواب مجھے دینا ہے. عبادت اور تجارت کا یہ فرق ہوتا ہے. تو والدین کے ساتھ معاملے کو تجارت کے طور پر نہ رکھیں, عبادت کے طور پر رکھیں, پہلی بات. اور اس میں شاید وقت بھی بڑا محدود ہوتا ہے, میں آخری جملہ کہہ دوں, ماں باپ کے ساتھ جو تعلق اور رشتہ ہے نا وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا, یہ بھی ذہن میں رکھیں. یعنی یہ وہ اتنا حسین اور واحد رشتہ ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی اسی طرح سے باقی رہتا ہے, اور اس کا ثواب جاری ساری رہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے اپنے حوارین کے ساتھ ایک قبرستان سے, کہا جلدی جلدی گزرو, اس قبر پہ عذاب آ رہا ہے, یہاں جلدی گزرو. گزر گئے. ایک دن بعد دوبارہ وہیں سے راستے سے پلٹے, کب یہاں پر اطمینان کے ساتھ ذرا رک جاؤ. کہا آپ نے تو اسی قبر کے لیے کہا تھا اس پر عذاب آ رہا ہے, کہا نہیں اس پر رحمت آ رہی ہے. کہا یا نبی اللہ یہ رحمت ایک دن میں کیسے رحمت آنا شروع ہو گئی, کیا کہ اس نے تو قبر میں تو کچھ کیا ہی نہیں. کہ اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا ہے دنیا میں, بیٹے نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا ہے تو اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آئی ہے کہ جو بیٹا اللہ کی رحمت کو یاد کرے تو اس کے باپ پر عذاب کیسے کرو.
تو آپ اتنا حسین رشتہ ہے یہ کہ مرنے کے بعد بھی اس کا تعلق اتنا جڑا رہتا ہے کہ جو بیٹے کا عمل ہے نا وہ باپ تک پہنچتا ہے اور اس کے لیے جزا کا باعث بنتا ہے, اس کے لیے رحمت کا باعث بنتا ہے. تو خدا را جہاں کہیں خاص طور پر اگر بچوں کے دل میں ایسا ہے کہ ماں باپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, ہو سکتا ہے آپ بجا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو کمپنسیٹ کرے گا, لیکن اس کو تجارت سمجھ کے نہیں, عبادت سمجھ کے کریں. تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, اگر آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے, اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, میں تم ایسے مقام سے رزق دوں گا جس کا تم نے سوچا نہیں ہوگا. اچھا 30 سیکنڈ میں ایک بات, میں آج جمعۃ الوداع کا دن ہے, ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ہم ان کو, جیسے حضرت نے کہا کہ تعلق قائم رہتا ہے, تو یہ جمعے کے دن, جمعرات کے دن, عیدین پہ ماں باپ کی قبروں پہ ضرور جایا کریں, ان کی قبر پہ جا کے دعا کریں. یہ ہماری التجا ہے. ہم قبریں بھلا دیتے ہیں کہ قبرستان میں باپ کی قبر کدھر ہے, ایسے بچے بھی ہم نے دیکھیں, تو قبریں نہ بلائیں, ان کو قبرستان میں بھی جا کے یاد رکھا کریں. نبی علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ میں تمہیں منع کرتا تھا قبرستان جانے سے, اب تمہیں کہتا ہوں کہ قبرستان جاؤ تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے. تو ماں باپ کی قبروں پہ جا کے ان کے لیے فاتحہ ایصال ثواب ضرور کریں. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے وقت دیا, مجھ سے آپ نے وقت دیا. کیسا بھائی جی, جہان رمضان میں ابھی اتنی پیاری شخصیت ہمارے ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے, اتنی پیاری ہیں, میری آپا ہیں, اور سب ان سے اتنا, سب بہت پیار کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں. ایک انٹرپرینور, ایک بزنس ایمپائر اپنی جگہ, لیکن جو انہوں نے ماشاءاللہ بچیوں کے لیے کیا نا کام, اینڈ اسپیشلی برنڈ وکٹمس. مطلب اگر آپ برنڈ وکٹمس کی بات کرتے ہیں, ایسڈ سے جلے ہوئے وکٹمس کی بات کرتے ہیں, تو ذہن میں نام جو آتا ہے نا, دا سیویئر از مسرت مصباح. اگر ان کے لیے کچھ کسی نے کیا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ واقعی کرتی ہیں, بہت دل سے کرتی ہیں, آپ ان کے سیلون چلے جائیں, وہاں آپ کو بچیاں ملتی ہیں, نئی زندگی, نیا ہوپ ان کو دینا, دیٹس مسرت مصباح ماشاءاللہ. وہ جو آرٹ آف فشنگ کی بات کرتے ہیں نا, آرٹ آف فشنگ سکھا دینے والی بات ہے, تو وہ بہت پیاری ہے ہماری مسرت مصباح. وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ہوں. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ٹھیک. بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ. آپ دونوں جب سے چشمہ لگائے بغیر دیکھ رہے ہیں مجھے. اب ہم تو سوچتے رہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ کریں, ہم نے کچھ نہیں کیا. موسٹ آف اس ہم لوگ سمجھتے ہیں بیکار ہے, ہم نے کیا اچھا کیا. آپ کو کتنا اطمینان ہوگا ماشاءاللہ کہ آپ نے واقعی جو ہے نا, جو دنیا میں آنے کا ہمارا جو فرض ہے, جو مقصد ہے, دوسروں کے لیے کچھ کرنا, آپ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا کہ آپ نے کتنا بڑا پارٹ ادا کیا ماشاءاللہ. اللہ نے آپ کو موقع دیا. بس اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور سچ بات یہ ہے نادیہ کہ اگر آپ کو موقع ملے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا, اور یہ مخلوق خالی انسان نہیں ہوتی, یہ جانور ہو سکتے ہیں, پرندے ہو سکتے ہیں, درخت ہو سکتے ہیں, تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں. اور میں کہتی ہوں بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, دل میں تو آتا ہی ہے, لیکن موقع جانا نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس شروع ہو جاتا ہے. آپ نے ایک قدم اٹھایا, وہ 100 قدم آپ کو آگے لے کے چلے گا. آپ نے ایک پائی دی, آپ کو 100 پائیاں بھی لے جائیں گی. بٹ نیت کر لیں اور یہ سوچ کے کریں کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر کوشش تو کروں کہ میں اس پہ کسی طرح چل سکوں. سوچ لیں تو لیکن استاد آپ کا ٹرننگ پوائنٹ لائف میں کب تھا کہ جب آپ گلیمر کی دنیا سے ایک دم آپ نے جو سوئچ کیا اس میں, وہ کیا مومنٹ تھا؟ یہ 25 سال پہلے کی بات ہے, جب میرے پاس جب ایک جلی ہوئی بچی آئی, تو میں نے اس دن تو اس کو بٹھالا اور اس کو اگلے دن ہاسپٹل لے کے گئی. وہ آئی کیسے آپ کے پاس؟ وہ آئی لاہور اسٹیشن سے, جی, پھر وہ پی ٹی وی اسٹیشن گئی, وہاں سے اس کو انہوں نے کہا آپ میک اپ ان سے کروا لیں. مطلب دیٹ گرل وین شی کیم ٹو می آئی واز اباؤٹ ٹو لیو مائی آفس, تو اس کی ایک آنکھ نہیں تھی, اس کی ناک کی جگہ سوراخ تھا, اس کی یہ دونوں جگہیں جڑی ہوئی تھی, ہاں, اور ایک ہاتھ صحیح تھا اور ایک ہاتھ, تو میں سمجھی, اور کورڈ تھی, برقع پہنا ہوا. تو میں نے کہا بیٹا کل آ جانا, تو کہتی ہے نہیں مجھے ٹھیک کریں. جب اس نے ہٹایا تو نادیہ میں بیٹھ گئی, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا میری جان نہیں ہے. پھر میں نے ذرا اپنے آپ کو کمپوز کیا اور اس کو اگلے دن کے لیے کہا. اس نے کہا میں کہاں جاؤں اگلے دن, ابھی میں کہاں جاؤں. تو مجھے اس وقت اپنا آپ بہت چھوٹا لگا, کیونکہ میں یہ سوچی تھی کہیں اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہو تو میں کیا کروں گی. لیکن بہرحال وہ وہاں ڈیپلیکس میں رکی, اور اگلے دن میں صبح سویرے اس کے اٹھنے سے پہلے آ گئی تھی. لیکن راستے بھر میں جو سوچیں تھی وہ صرف یہ تھی کہ تم نے اب تک کچھ کیوں نہیں کیا مسرت, تمہارے آس پاس دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں
عورتیں جلائی جاتی ہیں, دوپٹہ جل گیا, کوئی کہتا ہے کہ جی کچن میں کام کر رہی تھی, یہ ہو گیا, وہ یہ کیا سارے. پھر میں گئی, میں نے اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی. میں کہا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے کہ میں نے یہ کیوں نہیں دیکھا, اور میں نے شکر بھی ادا کیا کہ مجھے آپ نے آج موقع دیا, میں آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گی. اللہ کو کیا, اللہ تو کہتا ہے اس کے تو فرشتے ہی اتنے اس کی عبادت کرنے کے لیے. لیکن میرے دل میں وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میری زندگی کا. مجھے پھر ہر چیز بہت سطحی, بہت اوپری لگتی ہے. مجھے چیزیں کھانا پینا پہننا اوڑھنا, یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, آپ ضرور اس کا فائدہ اٹھائیں, لیکن اس میں سے حصہ ضرور دیجیے, اسراف نہ کریں. اس میں سے, ہاں اس میں سے آپ نے جہاں سوچ بھی لیا نا کہ یہ مجھے ایک پلیٹ میں کھانا ملا ہے اور اس میں 5 سمجھو پکوڑے رکھے ہوئے, 2 سموسے رکھے, میں اتنا نہیں کھا سکتی ہوں. لیکن اگر میں یہ سوچ لوں کہ یہ میں ٹیشو پیپر میں رکھ کے نا تو میں راستے میں یا اپنے گھر میں کسی کو یا کوئی بچہ نظر آئے گا اس کو دے دوں گی, آپ کی تو نیکی کاؤنٹ ہو گئی. بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول ارادہ کر تو لیا. کیا. اور آج ہم لوگ سطح بات بھی کر رہے تھے والدین کے حقوق کے اوپر, اور پھر مجھے ایک بہت پیاری ہماری بھی خالہ سطح کی والدہ جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا, اور بہت بڑا لاس ہے کیونکہ وہ ہم میں سے بہت سو کی ماں تھی. بھی خالہ کا پیار شفقت میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنی نفیس خاتون, نفیس, بہت پیاری. اور ان کا چلے جانا بس مجھے لگتا ہے کہ جیسے دنیا سے نا ایک دنیا کا لاس ہے. اور پتہ ہے میں یہاں پہ یہ بات ضرور ایڈ کروں گی سب کے لیے کہ ہم سب کے والدین اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ آپ سے بدلہ تو نہیں لینا چاہتے کہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تو آپ اس کا بدل دیں, لیکن آپ کے اندر ایک جستجو ہونی چاہیے اپنے والدین کی خدمت کی, ان کے ساتھ پیار سے سلوک کرنے کی, ان کے ساتھ بیٹھ. ہم سب اتنے مصروف ہوتے ہیں جی, بعد میں ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ میں سوچتی تھی کہ میں واپسی میں آفس سے آؤں گی تو میں ان سے ملتی بھی جاؤں گی, اور پھر واپسی میں یہ سوچوں کہ تھک گئی ہوں کل چلی جاؤں گی. یو لاس دیٹ ٹائم, وہ شاید اور پھر پچھتاوا رہ جاتا, پھر وہ پچھتاوا. اور میں یہ بھی سب کو کہتی ہوں کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے خدا نہ خواستہ کہ آپ کے والدین میں سے کوئی اب جا رہا ہے, آپ کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے, پلیز ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں, ان کے ساتھ تصویریں کھنچائیے, ان کے ساتھ واقعات شیئر کریں. شاید ان کی یادداشت گم ہو گئی ہو. اور کچھ عرصے سے ہم نے دیکھ بھی رہی تھی کہ آپ بہت فریکوینٹلی کام چھوڑ کے, سیلونز چھوڑ کے بہت کراچی آتی تھی اپنی والدہ کی وجہ سے. میں مجھے لگتا تھا میری ماں کے ساتھ میرے جتنا بھی وقت گزر جائے میں ان کی 35 پاؤں میں بیٹھی رہتی تھی. کاش کہ اور زندگی ہوتی, لیکن جو تھی وہ اتنی پیاری تھی. میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی, ٹی وی دیکھ رہی ہوتی تھی, تو سارا وقت مجھے کھانا پکانے کی ترکیبیں سناتی رہتی تھی. سن رہی ہو لڑکی نازیہ, وہ کہہ رہی تھی آج تو میں نا بیگن کا بھرتا بنانا. میں نے کہا ماں میں نے ایسی کیا حرکت کی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں گھریلو ہوں. ہنستی تھی, کہتی تھی نہیں چلو اس کو اس طرح سے کر لیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی چھوٹی. اور مسرت آپا اچھا کیا کرتی تھی کہ ہمیں بلا لیا, دوستوں کو بلا لیا کہ آؤ بیٹھتے ہیں, بھی خالہ کو نا کمپنی دیتے ہیں, ان کو اچھا لگتا ہے. انہوں نے بتانا ہم نے فوراً چلے جانا, فیصل مجھے بلا لینا. آپ سوچو میری فیصل کی شادی ہم لوگ کتنی لیٹ زندگی میں ہوئی ہے, ہمیں کسی نے جن سے ملی ہو کسی نے نا ہمیں وہ جو منہ دکھائی نہیں دی, اوبویسلی اب وہ ٹائم بھی نہیں تھا. صرف بھی خالہ سے ہم ملنے گئے. ایک تو نے ہماری دعوت رکھی شادی کی اور انہوں نے ہمیں منہ دکھائی دی. ہمیں لگا ہم چھوٹے سے ہو گئے, ہمارے بزرگ ہیں. اتنی پیاری ہماری خالہ. بیٹیوں کا الگ رشتہ ہوتا ہے, پھر اس کا مطلب والدین سے بیٹے تو تھوڑے لاؤ بالی بھی ہو جاتے ہیں, اور لیکن وہ خاص ایسوسیشن بیٹیوں کی سب کی ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بیٹیاں زیادہ سمجھتی ہیں. اچھا مزے کی بات یہ تھی کہ میں اپنے ڈیڈی سے زیادہ قریب تھی. ڈیڈی کا انتقال ان سے پہلے ہوا, تو میں سوچتی تھی میرے ڈیڈی چلے جائیں گے تو میرا تو پلر چلا گیا, میرا تو ستون چلا گیا. ڈیڈی چلے گئے تو ماں نے وہ ساری جگہ لے لی, اور ڈیڈی کی باتیں ہم کرتے تھے ان کے ساتھ. لیکن ڈیڈی جو تھے وہ ایک طریقے کے ساتھ ہمیں انہوں نے آگے بڑھایا. انہوں نے ہمیں سمجھاتے تھے جس طرح سے. ماں نے ہمیں اگر تربیت دی تو اس میں
اٹھنا بیٹھنا, لوگوں کے سامنے کیسے جھکتے ہیں, کس طرح بڑوں کو ان کے کہنے سے پہلے سلام کرتے ہیں. اب تو بچوں کو کہتے ہیں بیٹے سلام کر لو, آنٹی آئی السلام علیکم, جی 3-4 دفعہ کہنا پڑتا ہے پھر بہت کھڑا ہوا سلام ہوتا ہے بہت دفعہ, ایسا بچے رکھ بے دلی سے رکھاؤ کرتے ان کا تھا. چیزیں مطلب پانی کوئی مانگ رہا ہے تو آپ نے پانی ڈالا. اور ابھی میں کچھ عرصے پہلے کسی جگہ گئی تھی, کسی ایک بہت بڑے یونیورسٹی میں, اس بچی نے مجھے لا کے ایسے کر کے کافی کا کپ رکھ دیا. پہلے میرا دل چاہا کہ میں اس کو بتاؤں کہ بیٹے ایسے رکھتے ہیں, کہ میں نے کہا نہیں بھائی, میری بیٹی جو ہے نا ردا, اس نے کہا اماں پلیز آپ سب کو سکھانا پڑھانا چھوڑ دیجئے, لوگ برا مانتے ہیں. میں کہا سوری بٹ آئی ہیو ٹو ٹیل ہر سمتھنگ. ایگزیکٹلی کہنا تو ہے, برا ماننے کا بھی کون رواج کہے ہو گا؟ گیا نا, اس کی ماں نے بتایا ہوتا تو وہ آج ایسا کرتی, اس کا مطلب ماں نے نہیں بتایا, کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی. کہیں کوئی نہیں, آپ بتانا چاہیے. اور میں کہتی ہوں بڑوں کو ٹوکنا چاہیے, بتانا چاہیے. نہیں تو مانے, میں کہتی ہوں مانتے ہیں مانے, آپ پیار سے ضرور اصلاح کرتے ہیں, آپ کا کام ہو گیا. میں تو میرا برا تو لگ رہا ہے, باقی وہ کچھ بھی کہیں. دیکھیں 4 کو برا لگے گا, 6 کو بہت اچھا بھی لگے گا. ہاں کہ کچھ تو پتہ چلا. کیا پتا اس کی ماں ہی نہ ہو. برا لگنے والے کا وقتی طور پہ برا لگے گا, اچھا تو اس کا بہتری کے لیے تو بات ہو ہی بے رہی ہے. شک یہ ان کی بد نصیبی ہے, اس کی جس کو برا بچپن کا لگا. مجھے کچھ بتائیں, یادیں کوئی اپنی شیئر کریں بچپن کی بھی. اب آپ میں سب سے بڑی تھی, اور ماشاءاللہ سے ہم لوگ ایک بڑی فیملی اور سب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے. تو ایک تو میں نے اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھایا, سچ بات ہے, یہ کر دو میرا, وہ کر دو. لیکن میرے پر ذمہ داریاں بھی تھیں. تو اسکول جاتے وقت ایک وقت تھا جب ہم سب بچے ایک ہی گاڑی میں ہوتے تھے اور اس میں ہی بیٹھ کے جاتے تھے. تو سب کی اسکرٹ برابر کیے ہوئے, اور جوتوں میں پالش ختم ہو گئی, وائٹ جو اس زمانے میں لگانی ہوتی تھی, جاگرز نہیں کہتے تھے, پی ٹی شوز تو وہ تو وہ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میری ذمہ داری میں, ان کے ہوم ورک, ان کے ٹائم ٹیبل رکھنا. اور میری ماں کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ صبح ہم سب کو جب وہ نماز کے لیے اٹھاتی تھیں, اٹھو بیٹے نماز پڑھو, کلمہ پڑھو. اب وہ چیزیں جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی میرے بچوں میں گئی. اور اب میں ردا کو دیکھتی ہوں, اپنی بیٹی کو, کہ وہ جب اپنے بچوں کو اسکول کے لیے لے کے جاتی ہے تو ہر وقت ویڈیو میں وہ کوئی سفر کی دعا پڑھ رہی ہوتی ہیں. اس کے بچے کچھ چائنیز, پنجابی, انگلش مکس چیزیں بولتے ہیں, تو وہ بڑے مزے کی ان کی آوازیں نکلتی ہیں نا. چائنیز الگ ایک بالکل ڈائلیکٹ. ہاں صحیح بات. لیکن میرے گھر میں یہ بہت زیادہ تھا. ڈیڈی اور ماں نے ہمیں بہت اچھے سے پروان چڑھایا. ہمارے گھر میں باقاعدہ ایک طرح کا الیکشن ہوتا تھا اگر ہم کسی بات پر نہیں مانتے تھے, کہ ڈیموکریسی تھی. ہاں جی چلے جی ہاتھ اٹھائیے. اور نانی اماں اور دادی اماں جو تھی نا وہ بہت باعث تھی. وہ ہر دفعہ مرغی کی 2 ٹانگیں دونوں بھائیوں کو دے دیتی. کیونکہ نانی اماں ہم بھی کھانا چاہتے ہیں, چھوٹے ہیں نا بیچارے تمہارے بھائی. تو بٹ لائک ایک پیارا بچپنا جس میں وہ پاندان رکھ کے تو میٹھی گولی دے دے نا اس میں ڈال کے وہ کر رہے ہوتے تھے. ماں کے ساتھ بیٹھے اور مہمان آ رہے ہیں اسے, ہاں ایسی پیاری پیاری. آپ کو اب لگتا ہے مسرت آپا کہ وہ یہ رکھ رکھاؤ, تہذیب, تمیز, احترام, بچے ہوں, ماں باپ ہوں, ختم ہوتا جا رہا ہے؟ آپ یہ پوچھیں کہ کیوں ختم ہو رہا ہے؟ ختم اس لیے ہو گیا کہ جو کوالٹی ٹائم ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے نا, وہ اس میں زندگی کی اور مصروفیات میں رہ جاتے ہیں. تو بچے اپنی عقل کے حساب سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اسکول تو بھیجیں گے آپ اپنے بچوں کو, چاہے کم پڑھائیں یا زیادہ پڑھائیں, لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ہر گھر میں ہوتی ہے. اور ماں باپ بہت خوشی خوشی اپنے بچوں کو قرآن کو ختم کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں. جی انہوں نے یامین کرا لی, بسم اللہ ہو گیا, محلے میں بیٹھ گئی. کیا 5 سال کا بچہ یا 7 سال کا کوئی بچی یا بچہ عالم اور عالمہ بن سکتے اس وقت؟ ہرگز نہیں. ماں باپ کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کو شعور کی وہ منزلوں کے بارے میں بتائیں جس میں بڑے چھوٹے کا لحاظ, گناہ اور ثواب کا فرق پتہ ہو, جس میں رشتوں کی پاسداری ان کو سکھائی جائے, جس میں ان کو بتایا جائے کہ آپ کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں بڑوں سے, کس طرح. ہمارے گھر میں ہم لوگ کتنے بہن بھائی تھے, ہم لوگ کے گھر سے کبھی بھی گال گلوچ کے شور نہیں آتی تھی. ڈیڈی ماں کو ہم نے کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. اپنے کمرے میں ہوں گے تو مجھے نہیں پتا. لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ زبان, طریقہ کار
یہ نارمل ہو گیا ہے. جی. اگر کوئی چھوٹا بچہ کوئی بڑی گالی دیتا تو سب خوش سے ہنستے ہاں ہیں. جی ویڈیو شیئر ہوتی ہیں, ملینز آتے ہیں. ہاں دیکھو یہ کیوٹ لگ رہا ہے. ہاں مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں, اور یہ غلطیاں جو ہیں یہ ماں باپ سے آ رہی ہیں, اسپیشلی ماں سے. کیونکہ اگر ماں پڑھی لکھی ہے اور پھر بھی وہ بچوں کو یہ تمیز نہیں سکھا رہی ہے تو کہیں کمی رہ گئی ہے. اور پھر بچیوں کو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب آپ کی شادی ہوگی نا تو اب اپنے گھر میں کریے گا, ہمارے گھر میں تو اس طرح ہوگا, بیٹا جو ہے وہ یوں رہے گا. 12 سال کی بچی کے ساتھ 6 سال کا بچہ جو ہے وہ جائے گا دکان میں, بھائی کو لے کے جاؤ, وہ کیا حفاظت کرے گا؟ 5 سال کا بچہ, اتنے انسیکیورٹیز ہیں آپ لوگوں کے پاس. تو آپ کو یہ تمام چیزوں میں مضبوط کرنا ہے ایک عورت کو, ایک بچی کو, تبھی وہ آگے جا کے ایک قوم کو بتاتی ہے, سنوارتی ہے. یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں, اور اس ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ماں باپ جو ہیں وہ بھول گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ماں کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹے, تھوڑی بہت گالی گلوچ تو یہ کر ہی لیتے ہیں نا, تو کیا فرق پڑتا ہے. تو انہوں نے غلط کام کو نارمل بتا دیا ہے. بالکل. اور پھر یہ بھی ہم سطح پر دیکھا گیا کہ بہت سارے گھروں میں بزرگ ہیں قرآن نہیں پڑھا رہے, ان کے پاس وقت ہوگا, کہانیاں نہیں سنائیں گے, اچھا تلاوت نہیں, بیٹھ کے ان کی تربیت کرنا یا ان کو سمجھانا, ان کو وقت دینا. وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں, وہ مصروف ہیں بچے, وہ بھی ویسے وقت نہیں دے رہے. نانی دادا نانی جو بھی گرینڈ پیرنٹس ہو وہ بھی توجہ اور وقت نہیں دے رہے. وہ اپنی عبادت میں ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں. یہ بھی میں نے دیکھا ہے. اور آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ ابا بیٹھے تھے, آپ تھوڑا سا کوئی ان کو اسلامی واقعات سنا دیتے, کچھ صورتیں سنا دیتے. نہیں مجھ سے نہیں کرتے, میں تھک جاتی ہوں, میرے پاس اتنا صبر نہیں. یہ کیا ہوا؟ بس یہ سب ہم کچھ جین زی کو بول رہے ہیں, ابھی ان کو کیا ہوا بزرگ؟ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ہر اچھائی ہے مگر وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب ان کے ہاں بچوں کے خیال ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے, اور ہم لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن ہمارے اندر وہ تمام اچھائیاں جو ہیں وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں, ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے, اور سب کا حصہ ہے اس میں. بالکل. میں کہتی ہوں اب اس وقت جتنی جنریشنز ہیں سب نے اپنا حصہ ڈالا. عورت کو برداشت کا جو ایک درس اس کی ماں ہی دیتی ہے ہمیشہ, اور وہ کہتی ہے کہ برداشت کرنا, اپنے گھر میں رہنا, یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے نا کہ وہ اتنا ایبزارب کرتے کہیں نہ کہیں پھر اس کا وہ نکلتا ہے, یا تو ہیلتھ اس کی خراب ہو جاتی ہے, سن ہو جاتی ہیں, اور کہتی ٹھیک ہے, یا وہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے قابل نہیں رہتی. تو یہ ایک ماں ہی یہ کردار ادا کر رہی ہے نا کہ میں ایبزارب کرتی رہو, بیٹا بات نہیں کرنا. بالکل, شی پلیز اے پیوٹل رول ان اینی فیملی, کیونکہ وہ اس کا سینٹر ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب یہ باتیں وہ بتانا چاہتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ میں نے بچے کو پڑھانا ہے, اس کا امتحان کا ٹائم ہے, تو تعلیم جو ہے وہ ڈگری کے لیے رہ گئی ہے, اور تربیت جو ہے وہ شعور کا نام ہے. اب جب آپ اس کو شعور ہی نہیں دے رہے ہیں اور صرف وہ تعلیم بہت اچھی بات ہے, تعلیم سے بھی انسان کا دماغ کھلتا ہے, لیکن ایسی باتیں جو کہ تہذیب کا ہو حصہ, جو آپ کے مذہب کا حصہ ہو, وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے, آپ کیوں بیٹھ کے ایک بہت بڑی قرآن کی سورہ جو ہے وہ سنا رہے ہو, بچوں کو پتہ نہیں وہ بیٹھے ہوئے ہل رہے ہیں. آپ چھوٹی سی کوئی چیز نکالیے, اس کو کہانی کی طرح سنائیں, سمجھ آئے, انبیلیویبل. اور یہ ساری زندگی ذہن میں رہتا ہے. لیکن وہ بہو کو تو کہہ دیں گے جاؤ جا کے اس کو یہ سکھاؤ, تم نے کچھ نہیں سکھایا, تم بتاؤ یہ کرو, لیکن خود آپ نے کیا خود بھی تربیت میں حصہ ڈالا. یہاں بریک لے رہے ہیں, سوری مزدہ معذرت کے ساتھ بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. مسرت مصباح بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس کے بعد کچن میں نازیہ ملک بھی بنا رہی ہیں کچھ اسپیشل. کیا تھا, نازیہ کو بھی ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے, ابھی دیکھیں کہ نظر رکھیں گے نازیہ پہ. جی بالکل. جی پکوان کے لیے ضروری ہے کہ کچھ پکایا جائے, ہے نا سطح پر ضرور. تو پکا رہی ہیں ہماری ماشاءاللہ نازیہ ملک, سرٹیفائڈ شیف ہے. نازیہ کیا آپ پکا رہی ہیں؟ بہت بہت شکریہ. اور آج میں بنا رہی ہوں پیٹا بریڈ سینڈوچ. اتنا آسان ہے, اتنا آسان اور اتنا مزیدار ہے کہ کھانا تو ضروری ہے, اور دوسرا یہ کہ اتنی ڈشز بن رہی ہوتی ہے اس میں سے ایک تو یہ تو ایسا ہے کہ آپ نے اگر ایک یہ بھی بنا لیا,
اور آپ کو زیادہ چیزیں بنانے کی ضرورت بھی نہیں پکانے کی, بس یہ آپ نے آرام سے بنا. ساتھ میں فرائز رکھ دیے, ساتھ میں فرائز, افطاری میں فرائز اچھے لگتے ہیں, فرائز ہو گئے, بوائل آلو ہو گئے, یا سموسے پکوڑے جو آپ لوازمات ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ اس کو آپ ایسے نا چٹنی کے ساتھ کھائیں, چھوڑیں کیچپ, اور مزے کا لگے. اور بھی چٹنی بھی ہے, کیچپ بھی ہے, آپ دونوں چیزیں رکھ سکتے ہیں. اچھا اس کے میں لوازمات بتا دیتی ہوں. اس میں سب سے پہلے ہم نے آئل لیا, اس میں پیاز ہم نے لال کرنے کے بعد اس میں ہم نے ایڈ کر دیا قیمہ, کالی مرچ, نمک بس. اور کالی مرچ اس میں آپ نے زیادہ ایڈ آن کرنی ہے, نمک آپ اپنے حسب ذائقہ. پھر اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھا شروع میں ادرک لہسن, نہیں کچھ بھی نہیں, ضرورت نہیں ہے, آپ اسمیل کر لیں, دیکھ لیں, کیونکہ ہم نے اس میں ونیگر اور سویا ساس ایڈ کیا. میں اکثر نہیں ڈالتی ہوں کھانوں میں ادرک لہسن, جہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی. کب ڈالا یہ جو ہے جب آپ کی نا ونیگر بس اس کی جب پکڑا ہوگا نا اسی وقت ایڈ کر دیں. ادرک لہسن کی اس وقت زیادہ ضرورت پڑتی ہے جب ہم گھر کے اپنے جو گرم مسالے ان کو استعمال کرتے ہیں ہاضمے کے لیے. تو ابھی تو اس میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں, اور تھوڑی سی انگلش ڈش بھی ہے تو پھر میں نے ادرک لہسن سے ذرا دیسی ہو جائے گا, ذرا دیسی ہو جائے گا, بالکل. اچھا اس میں میں نے ایک چیز ایڈ کی ہے جو ریسیپی کارڈ میں نہیں تھی, اور وہ تھی کریم. مجھے ایک دم خیال آیا, میں نے کہا اس میں آلپس کی کریم بھی اگر ایڈ کر دینا تو یہ بہت اور زیادہ مزیدار ہو جائے گا, سافٹ ہو جائے گا, اور سافٹ ہو جائے گا, اور اچھا ہو جائے گا. ملائی پیٹا ہو جائے گا, بالکل بالکل, ہاں ملائی پیٹا. اور ساتھ ہی یہ تو اچھا کہا, نیا نام ہو گیا. اس کے ساتھ ہی میری ایک عادت ہے کہ میں ہمیشہ چکن میں جو چیز ہوتا ہے نا ساتھ ہی ایڈ کرتی ہوں. میں ویٹ نہیں کرتی ہوں کہ میں اس کو بعد میں اس کو میں پگھلاؤں, بلکہ میں جب وہ بھی بناتی ہوں نا لزانیہ وغیرہ اس میں بھی ساتھ ایڈ کر دیتی ہوں. میں کہتی ہوں کون جو ہے بیک کرے, پکا ہوا ہے ایسے ہی کھاؤ. اچھا جی, اب ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے کہ پیٹا ایڈ آن کرنی ہے. اسپیشل ہونا چاہیے, مسرت نظمہ آئی ہوئی ہیں, بہت اسپیشل, انشاءاللہ انتظار ہی کر رہی ہوں بس. بالکل بالکل. بس اس میں ہم نے جو ہے اس کو ہم تھوڑا گرم کریں گے, دوسری سائڈ جب ایک سائڈ گرم ہو جائے گی تو ہم نے اس کو اس میں یہاں پہ رکھ دیں گے, اور دوسرے ہم جو ہے نا پھر اس کو گرم کریں گے. مسرت آپا سے ایک چیز ضرور ہمیں پوچھنی چاہیے ریلیٹڈ ٹو کچن, کہ کچن میں ہمیں احتیاط جو کرنی چاہیے نا, بڑے کیسز آتے ہوں گے نا آپ کے پاس. کیونکہ ہم سمجھتے زیادہ وہ ایسڈ کے ہی وکٹمز ہوتے ہیں, لیکن برن وکٹمز بھی آپ کے پاس حادثاتی طور پہ بھی آتے ہیں. اچھا بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو وہ حادثاتی نہیں ہوتے, لیکن جو چیز مجھے عقل اور سمجھ میں یہ ہوتی ہے کہ بھئی کھانا پکاتے ہوئے چھوٹے بچے نہیں ہونے چاہیے, وہ ماؤں کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں, یا تیل آپ نے ڈالا اور آپ نے دھیان نہیں ڈالا کہ چھوٹا بچہ کھڑا ہوا ہے, وہ بچے جل جاتے ہیں. گرم پانی کے ساتھ تو بہت ہوتا ہے, تیل کے. اچھا, اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا پانی سے ہاتھ نہیں دھوتے اگر جل جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں چھالے پڑ جائیں گے, لیکن ٹھنڈا پانی فوراً ڈالنا چاہیے, اسے چھالا نہیں پڑتا ہے. ٹوتھ پیسٹ لگا دیتے ہیں, جو بھی مطلب سمجھ میں آتے ہیں, ایسی چیزیں نہیں ہوتی. پانی کرنا چاہیے, آپ پانی سے کرنا چاہیے تاکہ اس سے جو گرمائش ہے وہ نکلتی جائے, ٹھیک ہے. لیکن پھر کچن میں ہمیں ایک فرسٹ ایڈ باکس بھی رکھنا چاہیے, کیونکہ اچانک کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں, تو کم از کم آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ملتی نہیں ہے. اور یہ کچن فائرز کو کبھی پانی سے نہ بجھائیں, وہ اور ایک دھماکہ سا ہو جاتا ہے. اچھا پھر یہ کہ بچے گود میں لے کے, میں نے دیکھا ہے کہ اچھا پکا رہی ہیں, ایک اور ظلم ہے, بچہ گود میں, یہاں فون, یہ اور یہ کوکنگ ہو رہی ہے. اب بچہ جب اچھلے گا کھانے کی طرف, آپ بچائیں گے کیسے؟ نہیں بچائیں, اور وہ بچائیں گی فون کو. یہ ادھر تو مجھے لگتا ہے اس پہ تو کوئی پینلٹی, فائن ہونا چاہیے, جو بھی جس نے بھی بچے کو اٹھایا ہوا ایسے اور جو کچن میں لے کے گئے, فائنز ہونے چاہیے. یہ بڑا احتیاط کرنی چاہیے. بلکہ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا بال بندے ہونے چاہیے, لوگ یہ بھی احتیاط نہیں کر رہے ہوتے, کپڑے جو ہیں ان کا احتیاط کریں. اور یہ بھی ایک, سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں, کہ اگر خدا نہ خواستہ آگ لگ جاتی ہے تو ڈر کے بھاگنے سے آگ ہمیشہ زیادہ. اچھا, ہاں, کیونکہ گیس جو آکسیجن ہوتی ہے نا وہ اس کو اور بھڑکاتی ہے. فوراً آپ زمین پہ لیٹیں, رول کریں, کوئی موٹا کپڑا ڈال دیجئے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتی. پانی کی بالٹی انڈیل دیا آپ نے, لیکن بچہ بھاگتا ہے نا ڈر کے مارے. اسی طرح سے سلنڈرز ہوتے ہیں گیس کے, بھئی گیس نہیں آ رہی ہے تو سلنڈر بھی رکھا ہوا ہے. اس وقت جو ہے وہ بے دھیانی میں گیس کا سلنڈر تو آف کر دیا, لیکن جو گیس ہے وہ جب آئے گی تو وہ پورا پھیل جاتی ہے, اور پھر یوں ہوئی اور دھماکہ. اللہ بچائے. اور آج کل سلنڈرز بھی جو ہے نا وہ فائبر کے یوز کرنے چاہیے. جو پرانے جو لوہے کے ہوتے تھے نا وہ تھوڑے سے زیادہ خطرناک ہے, فائبر والے جو خطرناک نہیں ہوتے. یہ دیکھیے گا سینڈوچ بن گیا. میں نے
پیٹا کے اندر یہ ایڈ آن کیا. اب ہم بنائیں اور آپ ڈرنک بھی بنائیں کیونکہ گلاس مجھے کچھ لگ رہے ہیں بڑے ڈیکوریشن میں بھی ہے, ٹیمپٹنگ سے گلاس ہے. اور ہم بنائیں گے ڈرنک آلپس سے. آلپس ہے پاکستان کا نمبر 1 ملک برانڈ جو پاکستان کے ٹاپ فارم سے دودھ اکٹھا کر کے آپ تک پہنچاتا ہے. اب آلپس آدھے لیٹر کے پیک میں بھی دستیاب ہے, یعنی پورے دن کا استعمال صرف 195 روپیز میں. یہ دیکھیے گا زبردست یہ ہے. اور اچھا پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اکثر ہمارے یہاں پہ عوام ایسے کہ جو بہت زیادہ ایک ساتھ نہیں خرید سکتے. دوسرا یہ کہ میں خود کئی لوگوں کو ایسے جانتی ہوں جن کے گھر فریج بھی نہیں ہے. اب وہ کیا کریں, وہ بڑے پیکس لینے میں ان کو پرابلم ہوتا ہے. تو آپ ایک دن کے لیے یہ والا پورا پیک یوز کریں اور پھر جو ہے وہ ایزیلی آپ جو ہے اس کو. اچھا مجھے اس طرف آنا پڑے گا, آپ لوگ اس سائڈ پر آ جائیں. اور اب ہم بنائیں گے ڈرنک, اور وہ بھی ہے بہت مزیدار آلپس کی. نادیہ مجھے وہ کریم چاہیے ہوگی کیونکہ ہم اس میں کریم بھی ایڈ کریں گے. یہ اس کا نام کیا ہے اس شیک کا؟ اس کا ہے چاکلیٹ شیک. بچوں کو اتنا پسند ہے, مجھے بہت ہی ڈیلیشیس کلو بھی لے کے جاؤں گے. جی جی, اور ٹرائی بھی کرنا پڑے گا افطاری پہ. اچھا اس آپ کو اب ویسے آپ کو شوق ہے کوکنگ کا؟ کیا بول رہی ہیں؟ سوری مطلب دیکھیں آواز نہیں آئی. ورنہ اب تک یہاں جتنے لوگ آئے میل اینڈ فیمیل سب کو شوق ہوتا ہے, سب کو کوکنگ کا پتہ ہے, اچھا کھانے کا شوق. آج آپ بہت اچھا. اچھا اس میں ہم نے کوکو پاؤڈر بھی ایڈ کیا اور ہم اس میں سرپ بھی ایڈ کریں گے, جو چاکلیٹ سرپ ہے یہ بھی ایڈ کر دیں گے. تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں. مجھے چاکلیٹ چینی ڈالتے ہیں؟ جی جی چینی پہ. مطلب اگر آپ کے بچوں سے کوئی پوچھے, ردا سے میں پوچھوں کہ ممی کی ہاتھ کی کون سی چیز پسند ہے بنی ہوئی, تو وہ کیا کہیں گے؟ خکینہ. کچھ تو ہے. ہاں وہ چھوٹی جب ہوتی تھی نا تو سنڈے کو اماں مجھے انڈا بنا دیجیے, تو وہ کہتی تھی مجھے خکینہ بنا کے دیجیے گا. بس پوچھ لینا کسی بھی دن میرے بغیر, میرے پیچھے میرے, وہ بتائے گی خکینہ بناتی اماں. چلیں کچھ تو ہے, ورنہ میں کہتی نا کوئی نہ ہو کوئی چیز تو بڑی عجیب ہو جاتا. ہاں یہ میں ضرور کر سکتی ہوں کہ بچی بھی ہر چیز جو ہوتی ہے نا اس کو بہت اچھی طرح سے سجا دیتی ہوں. ہاں یہ وہ تو میں نے دیکھا کھانے کا آپ کا ٹیبل کا پرانا کھلایا تھا. نہیں پرانا نہیں, مطلب کہ ٹیبل جو ٹیبل جس طرح سیٹ کرتی ہیں اسے تاپا جس طرح پیش کرتی ہیں, جیسے پیار سے کھلاتی ہیں مہمانوں کو, کمال. ویسے پیشکش تانی کی ہوتی ہے, میری بہن کی ہے نا, وہ پرانی دوست ہے. کریٹو سب ہے ویسے بہنیں, اللہ نے ہر ایک کے ہاتھ میں بڑا ہنر بھی دیا, اور سب جو ہے نا آپ کے ساتھ شامل ہیں. آپ کے جو یہ سوشل ورکنگ ہے, جو یہ بہت اچھا کام جو آپ سماجی کام کر رہے ہیں, بہت زبردست ماشاء اللہ. صحیح بات ہے. آ جائیں, آئیے جی مصطفیٰ آپا. تھینک یو نازیہ, بہت شکریہ. تھینک یو جی. اور یہ شیک اور پیٹا بریڈ. زہیب کہاں گئے؟ وقت جو ہے وہ گزرنا جائے, بتا دینا پلیز. جی جی بیٹھے. تو سر آپ بتائیں کہ کیا چیلنجز پیش آ رہے ہیں. آ جائیں, یہ کوئی بات نہیں, یہ ذرا ریسٹ کرنے گئے تھے تھوڑی دیر, لیکن یہ کہ سر آپ سے میں ان کا پوچھوں کہ اتنا بڑا یہ ایک چیلنج ہے, اتنا اچھا کام کر رہی ہیں, اس میں دوسروں کی کنٹریبیوشن بھی چاہیے ہوتی ہے, تو یہ کام چلاتے آپ کو کیا کمپلیکیشنز پیش آتی ہیں, چیلنجز جہاں لوگوں سے بھی سب سے پہلے تو یہ نا کہ ہمارے جو عوام ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو مرد حضرات ہیں, ان کے رویے جو ہیں وہ خواتین کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پھر جنرلی اسپیکنگ اگر کوئی بچی جل جاتی ہے, چاہے اس کے اوپر انٹینشنلی پھینکا جاتا ہو, چاہے اس کو حادثاتی طور پہ ہو, تو ایسے بچیاں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ لوگوں کے رویے جو ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ کیا ہوگا تبھی یہ جلی ہے. مطلب اگر اس کے ساتھ حادثہ بھی ہو گیا ہے تو بھی وہ کہانیاں جو ہیں وہ بننے لگتے ہیں کہ بھئی یہ انہوں نے یقیناً کچھ کیا ہے تبھی یہ جلائی گئی ہے, ماں باپ. سو ایک تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اس کے بعد جو گھر والے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو پیار نہیں کرتے, لیکن ان کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ آ جاتا ہے. ان بچیوں کو اگر جلایا جا رہا ہے کیونکہ ان کی ہاں بیٹیاں زیادہ پیدا ہو گئیں, ان کا قصور نہیں ہے, ابھی بھی ہے, ابھی بھی ایسے ہی. کچھ نمبرز میں کمی نہیں آئی. میرے پاس اس وقت 1000 کے قریب بچے بچیاں ہیں, زیادہ تر حادثاتی طور پہ جلی ہوئی بھی ہیں, اور کچھ لڑکے بھی ہیں جن کے اوپر تیزاب اس لیے پھینک دیا گیا کہ انہوں نے بھی ایک سے شادی کرنی تھی, دوسرا بھی ان کا خواہش مند تھا, تو ایک نے کہا کہ چلو. اور لڑکے کے اوپر جو پھینکا تھا تیزاب, لڑکی نے پھینکا, پھینکوایا نہیں, لڑکے ایک دوسرے کے اوپر بھی پھینک دیتے ہیں, اور بعض دفعہ خواتین بھی شیطانی کر جاتی ہیں. بٹ میں سمجھتی ہوں کہ جہیز کے اوپر یہ جہیز کیوں کم دیا, جلا دیا, وراثت کے واقعات کہ جی یہ بیٹی کا ٹکڑا تھا
ماں باپ چلے گئے, اب اس بیٹی کو یا تو ختم کر دو یا اس کو کہیں کونے لگاؤ تاکہ یہ حصہ بھی ہمیں مل جائے. یہ اگین میں کہتی ہوں, یہ پھر اگر ہمارے پاس تعلیم کا فقدان ہے تو پھر مذہب سے دوری بھی ہے. اب یہ تو دیکھیں ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ کی ذمہ داری, مذہب سے دوری بھی بالکل صحیح, لیکن ریاست اور گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی اس میں آتی ہے نا. آپ دیکھیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے ہمارے یہاں, ہمارے ویمن پروٹیکشن کے قوانین بنتے ہیں اسمبلیز میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن ان پہ نہیں ہے اس طریقے سے. جی, کتنی دفعہ سزا پر سزا ہوئی ہے؟ بہت کم لوگوں کو ہوئی ہے سزا. جیسے میں نے کہا نا 1000 لوگ ہوں گے تو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 60-70 کو مل گیا ہوگا, بس 1000 میں. اچھا, اور جن کو ملا ہے وہ بھی کتنی مشکلوں سے ان بچیوں نے اپنے آپ کو اس ہمت کے ساتھ کیا ہے کہ ان کو سزا دی گئی ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو سزا مل جاتی ہے اور ان کو جی عید بقرعید میں قیدیوں کو پارڈن کیا جاتا ہے نا کہ جی ان کو اب چھوڑ دیں, یہ ہو گیا. اس میں اکثر وہ لوگ چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا جائے تو یہ اقدام قتل ہے, اور ان کے نزدیک شاید یہ بڑا جرم نہیں ہے. یہ جرم نہیں ہے, یہ کوئی جرم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی اس نے کچھ کیا ہے تو اس کو جلائے. کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہے حالانکہ. جی یہ بالکل ہے. میں آپ کو بتاؤں, جسٹس کھوسا صاحب کے وقت پر ایک بیگم تھی, ایک خاتون تھی, انہوں نے اپنے میاں کو معاف کرنے کی اپلیکیشن دی تھی, اس کو سزا ملی تھی. تو جسٹس کھوسا صاحب نے کہا نہیں, یہ آپ جو معاف کر رہی ہیں, انہوں نے یہ عذر دیا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ معافی جو دیتا اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے, پسند کرتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا یہ عمل ہے, اللہ تعالیٰ ضرور, آپ نے یہ سوچا آپ کو ضرور ملے گا, لیکن یہ کرائم جو ہے نا یہ اسٹیٹ کے خلاف ہے. اس کی سزا بھی بڑھا دی انہوں نے. زبردست, یہ ہونا چاہیے, ہمیشہ یہ ہونا چاہیے ہمارے پکڑا جائے اور آدمی کو, کیونکہ دیکھیں بچ جاتے ہیں. قوانین پودوں کے لیے بھی ہیں, قوانین جانوروں کے لیے بھی ہیں, قوانین تو ہر طرح کی چیزوں کے لیے. ہمارا اتنا بڑا کوئی قانون سازیاں ہوتی رہتی ہیں آئے دن, لیکن خواتین کے حوالے سے جو قوانین ہیں آپ کو سن کے یہ بہت حیرت بھی ہوگی, خوشی بھی ہوگی کہ سندھ اسمبلی سب سے زیادہ جو ہے نا قوانین خواتین کے حوالے سے پاس کرے. امپاورمنٹ کی بات ہو, ان کے کوٹوں کی بات ہو, ان کے ساتھ ظلم و ستم کی بات ہو, یہ تمام چیزیں یہاں سے قانون بن جاتے ہیں. پنجاب میں ساؤتھ آف پنجاب جو ہے, جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ یہ واقعات ہوتے ہیں, وہاں پر ابھی قوانین بنیں گے اور سزائیں ہونی ضروری ہیں. اسی طرح سے میں نے اور میرے ایک وکٹم نے, اس بچے کی دونوں آنکھیں چلی گئی تھیں, اس کو کسی لڑکے نے اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا تھا, احمر اس کا نام ہے. ہم نے پٹیشن دائر کی کہ یہ تیزاب ملتا ہی کیوں ہے. بے شک, بالکل پہلی بات ہی سب سے مطلب کہ تیزاب اگر کوئی تو جی گٹر صاف کرنے کے لیے ہے تو کیمیکل یوز کے لیے ہوتا ہے, فیکٹریز میں ہوتا ہے, وہ الگ چیز ہے. باقی ملکوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں زیادہ صفائی ہے, ٹھیک ہے جی, تو وہاں تو کوئی تیزاب نہیں استعمال ہو رہا ہے صفائی کے لیے. ان کی ٹائلیں ہم سے زیادہ چمک رہی ہیں, یہ ان کے گٹر ہم سے زیادہ صاف ہیں, وہ تو تیزاب نہیں استعمال کر رہے. آپ کو پتہ کیا انگلینڈ میں ایک کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, 1-2 واقعات ہوئے, وہ ان کی گینگز کی جو لڑائی وڑائی ہوتی ہے, یا کسی شاید حجاب پہنے بھی بچی کو تیزاب پھینک دیا گیا تھا, تو انہوں نے لا پاس کیا, تیزاب جو ہے نا وہ لیکوڈ فارم میں نہیں ملتا, وہ گولیاں منی سی تو وہ استعمال ہوتی ہیں. مطلب فوراً انہوں نے اس کا وہ نکالا. بالکل ایسے ریفائن ہوتا ہے نا, اس طرح سسٹم ریفائن ہوتا ہے. کوئی چیز ہونی چاہیے جو ہمیں پانی ہی کی وجہ سے پھینکا جاتا ہے نا, کیونکہ وہ لیکوڈ ہے. انہوں نے اس کو لیکوڈ ہی ختم کر دیا, کوئی بالکل ہی تھک. مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ کی سطح پر کس لیول پہ آپ کی کوآپریشن ہے, نہیں ملتی ہے؟ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے لا نکالنا, مگر ہمارے یہ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ نہیں, لا بن گئے ہیں, اس کے اندر امینڈمنٹ بھی ڈال دی گئی ہے. اصل میں جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے, وہ جب FIR کٹواتی ہیں بچیاں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا قانون ہے, ٹھیک ہے. جو لکھ رہا ہے شاید اس کو پتہ ہے اور یا اس کو بھی نہیں پتہ ہے, تو یہ آگاہی دینی بہت ضروری ہوتی ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ لوگ یہ ختم کیوں نہیں ہو جاتا ہمارے بازاروں سے, دکانوں سے, پرچونوں سے. یہ ہم بھی چاہیں گے پلیز اپنے پلیٹ فارم سے, خدا را ہمیں نہیں چاہیے تیزاب ایزیلی اویلیبل ان اینی شاپ, ان اینی مارکیٹ. اس کو پلیز ختم کریں, اور جو کرے گا اس کو بڑا اجر ملے گا, بڑی دعائیں ملیں گی. بہت سے لوگ جو خواتین اور مرد جلنے سے بچ جائیں گے. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور تقریری مقابلہ ہوگا. جی بالکل تقریری مقابلہ ہے. کبھی آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے تقریری مقابلے میں؟
اور اب ہے تقریری مقابلہ. اور آپ کو میں بتاؤں, مجھے بھی تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ تقریری مقابلہ اتنا پسند کیا جا رہا ہے کہ ملینز میں ویوز آ رہے ہیں اس پر. جو بچے یہاں کنٹیسٹنٹ آتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, تو ان کو لوگ پسند کر رہے ہیں, اور اس ماحول کو فروغ ہم نے اب دینا ہے. اچھا, اب یہ مقابلہ بڑے دلچسپ مراحل میں داخل ہو گیا. تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں کہ ہمیں 8 کنٹیسٹنٹس چاہیے کوارٹر فائنل کے لیے, اس کے بعد ان میں سیمی فائنل ہوگا اور پھر فائنل ہوگا. تو 8 میں سے 5 آ چکے ہیں. 2 دن ابھی ہیں, آج کے دن مقابلہ ہوگا اور کل کے دن بھی مقابلہ ہوگا. اب 2 دن میں ہمیں 3 کنٹیسٹنٹس اور چاہیے. 5 اور 3 ہو جائیں گے 8. تو یہ جو 8 کنٹیسٹنٹس ہیں یہ آگے جائیں گے. 54 ہمارے پاس تھے پورے پاکستان سے کنٹیسٹنٹس, اور یہ سمجھے ایسے لوگ ہیں جو ڈیزرو بھی کرتے تھے. ججز بہترین فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ادریس بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اور مسرد آپا ہمارے ساتھ ہیں, اور دوسری آپا بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی 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 جی. تو مجھے بتائیے کہ یہ مقابلہ, تقریری مقابلہ, پھر بیت بازی بھی ہمارا ہے, کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ اب یہ ختم سا ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے سے. اسٹوڈنٹس, جنزی, درس و تدریس, اور یہ ماحول, لائبریری, شعر و شاعری, وہ دن گئے. اتنا مطلب اچھی چیز ہوتی ہے. آپ ذہن پڑھتے ہیں, آپ ان کی سوچ کی جو پروان ہے اس کو دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ یہ بچے کہاں رہ گئے ہیں, کہاں پیچھے ہیں, کہاں آگے ہیں. الفاظ کا چناؤ, الفاظ کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے, یہ تمام چیزیں واقعی سب ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ تو بہت ہی اچھا آپ لوگوں نے. اور بچے گلے شکوے بھی کر دیتے ہیں نا, بٹوین دی لائنز اپنے. آزادی اظہار رائے اسی کا نام ہے. اسی کا جی بہت اعلیٰ. تو ہم ہمارے سے کنٹیسٹنٹ ہے آئی ڈی نمبر 7. جی بتائیے نام اور کہاں سے؟ حاجی حدیث سینٹ مائیکلز کانوینٹ اسکول. جی. آئی ڈی نمبر 8 شامل شیخ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے. اور آئی ڈی نمبر 44 راہین زبیر فرام بفرزون ڈگری کالج. جی. تو آج کا موضوع ہے بڑی نازک صورتحال ہے, اور واقعی نازک صورتحال ہے اس کمپٹیشن کی. اگر ہم بات کریں تو ادریس بھائی سٹارٹ کریں. شروع کریں. جی چلیں. علی وقار, ٹائمر لگائیے. ٹائمر بتائیں. سٹارٹ. علی وقار 3 کوارٹر فائنل گزر چکی ہیں. مقررین کا پریشر سے برا حال ہے, منصفین کے چہرے پہ جلال ہے, اور ایسے میں نادیہ آپی کا سوال ہے. نہ کانٹینٹ نیا نہیں ہے, تو چلیے ان کو نیا کانٹینٹ سناتے ہیں. میں 2013 سے سانس لیتا پاکستانی ہوں, مجھے دودھ میں سرلیک گھول کر پلایا گیا, میرے پھولے پھولے گالوں کو نوچ نوچ کر سجایا گیا. میں نہیں بھاگا, میرے موبائل پر لاک لگایا گیا, وائی فائی کا پاسورڈ مجھ سے چھپایا گیا, مجھے چھٹی والے دن بھی صبح ہی صبح اٹھایا گیا. میں نہیں بھاگا, مجھ سے کہا گیا اپنی اس حالت پہ کچھ تو رحم کھاؤ, پیزا برگر میں کچھ نہیں رکھا, کھاؤ کھاؤ ابلا ہوا انڈا کھاؤ. میں سیدھا سادہ بچہ تھا, میں اتوار کو بھی اسکول چلا جاتا, یہ ابلا ہوا انڈا کھانے سے اچھا تھا. ایک بار پھر ہو گئی ہیں چھٹیاں, میری شامت اعمال ہے, بڑی نازک صورتحال ہے. ویسے انہیں چھٹیوں میں گھر میں آیا ہفتہ بار سبزیوں کا تھال. امی نے کہا چپ چاپ کھا لو ورنہ ملے گی سوکھی دال. میں نے ابو کا فون اٹھایا, آن لائن آرڈر کرایا. مرغے آپ جوش کا سوچ کر میرے منہ میں پانی بھر آیا, مگر یہ کیا 15 منٹ بعد تصدیقی میسج اماں کے نمبر پہ آیا. اماں کے ہاتھ میں چپل ہے, چہرہ غصے سے لال ہے, بڑی نازک صورتحال ہے. کیوں زوہے بھائی اب کہیے نا کیا بات ہے, کیا بات ہے. ویسے یاد تو ہوگا آپ سب کو میرا دوست ارقم, ارے وہی جس کی سیدھی جیب میں تھا ناول, الٹی جیب میں تھی نظم, مگر جب پرچہ ہاتھ میں آیا تو اس پہ گرا بم. کیونکہ جس کی تھی تیاری وہ پرچے سے ہوا گم, پرچے میں تھا ڈرامہ, اور پھر کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ. میں نے کہا بیٹا ارقم اب آپ نے نہیں گھبرانا. ویسے زہیب بھائی اپنے قوم کا بھی عجیب ہی حال ہے. جب کرونا آیا تو دنیا میں ماسک اور سینیٹائزر کی فروخت بڑھی, لیکن ہمارے آبادی بڑھی. چچا رشید کے 3ری بیوی سے 8واں بچہ ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ وقفہ کریں, اس میں آپ کی فلاح اور قوم کی بقا ہے. مگر جب ان کا 9واں بچہ ہوا تو اس کا نام ہی بقا رکھ دیا. ویسے ہمارے ملک کی بھی عجیب ہی صورتحال ہے. بٹن دباؤ تو بجلی نہیں, بنا گیس کے ہانڈی پکتی نہیں, پانی کی ٹنکی بھرتی نہیں, بٹ کی شادی چلتی نہیں. اور ایسے میں لائف کالر کا سوال ہے, میرے کھجلی بہت ہوتی ہے اس لیے میری شادی نہیں ہو رہی, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اور یہ سن کر ہوسٹ کا بھی آپ کی طرح سس کے برا حال ہے. بڑی نازک صورتحال ہے, بڑی نازک صورتحال, بڑی نازک صورت. کیا بات ہے بھائی, بہت اچھے یار, بہت اچھے, بہترین انداز میں, زبردست. جی جناب آپ تیار ہیں؟ جی. ٹائمر لگائیں. سٹارٹ.
بڑی نازک صورتحال ہے جناب والا. ابھی کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے, ہمارے گھر پر تمام رشتہ داروں کی دعوت تھی. کھانے کے بعد مجھے ایک رشتہ دار نے مفت میں مشورہ دیا کہ بیٹا تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی سیکھو تاکہ زندگی میں کام آ سکے. جناب اعلیٰ مجھے معلوم پڑا کہ بولنا بھی ایک فن ہے. اب جیسے تیسے کر کے میں نے اس کو سیکھ تو لیا, لیکن جناب والا اب انہی رشتہ دارے کے بقول مجھے بولنے کی بیماری ہے. خیر چھوڑیے صدر علی وقار, سچ تو یہ ہے کہ میں اس وقت بڑی نازک صورتحال میں ہوں. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, 2 دوستوں کے ساتھ چائے پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک دوست نے کہا یار سوچ رہا ہوں کہ اداکار بن جاؤں. پھر چائے کی چسکی لینے کے بعد پھر سوچنے لگا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر پھر کہنا لگا کہ یار اگر اداکار ہی بننا ہے تو سیاستدان نہ بن جاؤں. میں نے کہا کیوں؟ اداکار اور سیاستدان تو دونوں الگ الگ پیش ہیں. کہنا نہیں, اداکار تو بس کچھ دیر کے لیے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, باقی سیاستدان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. جناب اعلیٰ یہ سننا ہی تھا کہ برابر بیٹھے میرے تیسرے دوست کو برداشت نہیں ہوا. وہ اس نازک صورتحال میں بھی بول پڑا کہ سب سے پہلے بننے سے پہلے تو کرکٹر بننا پڑے گا. جناب اولا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, اسلام آباد میں گدھے کا گوشت بیچے جانے کی خبر سنی تو مجھے لگا کہ اس ملک کی بڑی نازک صورتحال ہے. لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ شاید یہ جھوٹی خبر ہے, کیونکہ جناب والا آپ خود ہی بتائیے کوئی جاندار اپنی ہی نو کے کسی جاندار کا گوشت کیسے کھا سکتا ہے؟ جناب والا میرے شدید ترسے ہوئے دوست پر تو اس وقت نازک صورتحال پیدا ہوئی جب ایک زنانہ اکاؤنٹ سے میسج ریکویسٹ آئی تو وہ خوشی کے مارے اچھلنے اور کودنے لگے. 1.5 گھنٹے کودنے کے بعد انہیں یاد آیا وہ تو جناب ان کا اپنا ہی فیک اکاؤنٹ تھا. جناب والا پرسوں رات میری جذبات پر بھی ایک نازک صورتحال طاری ہوئی کہ میں کیا ہی بتاؤں. خواب میں شادی حال میں بطور دولہا بیٹا مسکرا رہا تھا. لوگ دور دور سے آ کر مجھے مبارکباد اور تحائف دینے لگے. میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کہ اتنی دیر میں شادی حال سے گھر جا ہی رہا تھا, میری آنکھ کھل گئی اور سامنے دیکھا تو بڑے بھائی کھڑے تھے. کہنے لگے ارے شامل میاں کیا تمہیں مدرسے نہیں جانا, مدرسے کا وقت ہو گیا ہے. جناب والا پھر پورا دن بس میں یہی سوچتا رہا کہ آخر اس نازک صورتحال کا شکار میں ہی کیوں ہوتا ہوں. خیر جناب والا اب میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے دوبارہ جا کر وہ ادھورا خواب پورا کرنا ہے. بس دعا کیجئے گا کہ اس نازک صورتحال کے بیچ میرے بڑے بھائی نہ آ جائیں. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت اچھے جی. اچھا جی 11 سیکنڈ پہلے فنش کی تقریر, بالکل صحیح. جی راہین آپ تیار ہیں؟ جی بالکل. ٹائمر سٹارٹ. رات 3 بجے ببلو کی اچانک آنکھ کھلتی ہے, چہرے کے زاویے بگڑنے لگتے ہیں. وہ واش روم کی طرف دوڑ لگاتا ہے مگر ہائے قسمت واش روم میں کوئی اور تھا. ببلو نے برداشت کرنا شروع کیا. ایک وقت آیا برداشت کا پیمانہ لبریز ہونے لگا. پپو کے چہرے کے زاویے مزید بگڑنے لگے اور اس کا چہرے کا حال دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار نکلا بڑی نازک صورتحال ہے. جناب والا میرے کانوں میں ایک آواز سنائی دی گئی کہ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے. اور اعلان کیا تھا؟ اعلان یہ تھا کہ آپ کے محلے میں احتجاج کا چاند نمودار ہو گیا ہے. اب تمام لوگ اپنے اپنے مسائل لے کر احتجاج کر سکتے ہیں. بس جناب والا پھر کیا تھا, کہیں بجلی کا احتجاج ہے, کہیں پانی کا انتظار ہے, کہیں گیس کے خارج ہے, کہیں صدر علی وقار حالت بڑی خراب ہے اور آج تو یہاں ہڑتال ہے. بڑی نازک صورتحال ہے. جناب والا جب آپ اتنا کچھ سنا ہے تو میری دردناک کہانی بھی سنیے. توڑ رہی تھی میں جس کے لیے چاند تارے, وہ محلے کی کسی اور فلک پر فدا تھا. یہ خبر میں سنی رہی تھی کہ اچانک ایک اور خبر آئی جو عبادت میں کر رہی تھی. میرے تو خیر نہیں مگر پیٹرول کے درجات ضرور بلند ہو گئے. پھر تو تمام ڈیلیوری بوائے کی کہانی میری زبانی وہی بات. بڑی نازک صورتحال ہے. ویسے جناب والا زہیر بھائی جو آپ ٹرانسمیشن کرتے ہیں نا اس کی تو بات ہی اور ہے, مگر کچھ ٹرانسمیشن تو ایسی ہو رہی ہیں کہ وہاں ڈاکٹر صاحب کو بلایا جاتا ہے, بٹھایا جاتا ہے, پھر کھڑا کیا جاتا ہے, پھر بٹھایا جاتا ہے, اور اگر وہ نہ کھڑے ہو تو پھر ان پہ چیخا جاتا ہے کہ کھڑے ہو. آپ کے سینے میں دل نہیں ہے کیا؟ پھر تو ڈاکٹر صاحب کی پکار ہے. بڑی نازک صورتحال ہے. ایسا ہی ہے بالکل. ویسے جناب والا ایک بائک پہ 6 بچے اور بیگم صاحبہ بھاری بھرکم وجود کے ساتھ موجود ہونا اور اس اڑن کھٹولے چلانے والی مخلوق کو دیکھ کر میرا دل میرے موضوع کی نمائندگی کرتا ہے. ویسے جناب والا آپس کی بات ہے, نازک بڑی صورت حال مجھے اس وقت محسوس ہوئی کہ جب میں نے پورا دن اپنی ریل اسکرول کر کے نکال دیا. ویسے میرے معصوم چہرے کی جانب دیکھیے ارے دیکھیے یہ اتنا معصوم ہے کہ اگر معصومانہ سوال میں سے معصومانہ ہٹا کر میری تصویر لگا دی جائے تو معنی وہی رہیں گے. ویسے جناب والا مہنگائی نے بھی میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. مہنگائی نے تو کمپلین کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کر دیا, مہنگائی دن بدن بڑھتی گئی اور میرا کا چھوٹے سے چھوٹا ہوتا گیا. جناب والا بازار نے بھی چھات چھوڑ دی اور میری کانپیں بھی ٹانگنے والی ہیں. تو بس آخری میں صرف اتنا کہوں گی کہ مہنگائی کا دجال ہے, بڑی نازک صورتحال ہے. امی کہتی ہیں بازار سے سودا لاؤ, میں بھی کہہ دیتا ہوں جیب میں زوال ہے. دال روٹی خواب ہے, مہنگائی کی یہی حال ہے. بڑی نازک صورتحال. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. کیا بات ہے, زبردست.
تینوں نے بہترین انداز میں. جی مسرت آپا بتائیے کیسا لگے آپ کو یہ تینوں کنٹیسٹنٹس؟ سب کے سبجیکٹ ڈفرینٹ تھے اینڈ ویری نائس, بہت اچھے طریقے سے. ہاں تو اگر میں آپ سے کہوں کہ ان میں سے ایک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے آگے جانے کے لیے, کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو ججز ہی فیصلہ کریں گے, لیکن آپ چیف گیسٹ ہیں, آپ بھی بتائیے. نہیں جی, میں ان کے ساتھ ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں الگ سے کچھ بتاؤں, کیونکہ دیٹ کوڈ افیکٹ مے بی کسی کو دکھی نہ کر دے. تو جو ججز فیصلہ کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں. صحیح. اور مجھے پتا ہے کہ کیا ہے, لیفٹسٹ بھی ہے, رائٹسٹ بھی ہے, اور سینٹر بھی ہے. صحیح ہے. جی ادریس بھائی آپ بتائیے. ادریس بھائی کچھ مصروف ہیں ذرا بھی. وہاں قافیے ملائے انہوں نے, اور اس وقت بہت برے لگتے ہیں قافیہ ملانا کہ جب وہ لنک نہ کرتے ہوں جو مواد ہے اس سے, لیکن بہت خوبصورت طریقے سے وہ جو قافیے تھے انہوں جوڑے, اچھا لگا. پنچ تھا. ہاں پنچ تھا, پنچ لائن موجود تھی. شامل باڈی لینگویج پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بیٹا, کیونکہ آپ اعتماد ہونا چاہیے آپ میں, لیکن وہ اعتماد نظر بھی آنا چاہیے. ایک تو ہوتے ہیں نا, بعض دفعہ ہم ڈر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہ نہیں ہم نہیں ڈر رہے. تو آپ میں اعتماد تو ہے, لیکن وہ اعتماد نظر آنا چاہیے آپ کے کھڑے ہونے سے بھی, آپ کی باڈی لینگویج سے بھی. تو اس کی تھوڑی سی کمی ہے, اس کو بہتر بناؤ. راہین غضب کے فیس ایکسپریشن اس بچی کے, باڈی لینگویج بہت اچھی ہے. بس ایک ذرا سا مسئلہ ہے کہ مسلسل آپ ججز کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہو, پوری آڈینس آپ کے سامنے ہے, تو آپ ان کو فیس کرو. یہ بچوں میں اکثر چیزیں جو ہیں 2-3 دن سے میں دیکھ رہی تھی, لیکن آج زیادہ محسوس ہو رہا تھا. تو بیٹا ذرا سا اس پر کام کرو. اور مزاحیہ تقریر کا قطعی مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی پنچ لائن نہیں ہوتی یا وہ بے معنی سی بے ربط سی کوئی بات ہوگی. اس کے اندر بھی معنی ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی سبق ہوتا ہے, اس کے اندر بھی طنز ہوتا ہے. بس ذرا سا آپ اس کو ہلکے پھلکے انداز میں کر دیتے ہو. وہ طنز جو ہے کاری وار ہوتا ہے, وہ کاری وار, لیکن وہ جو پنچ لائن ہوتی ہے وہ بہت کاری ہوتی ہے, وہ زور سے جا کے لگتی ہے. تو وہ جو زور سے جا کے لگنے والی چیز ہے اس کی تھوڑی سی کمی تھی. تو نمبر دے دیے ہیں میں نے تو اپنے. تو میری باڈی لینگویج میں تو راہین کے نمبر زیادہ ہیں, ان کے اس میں کم ہے. دیکھیں ادریس صاحب نے کیا نمبر دیے ہیں. مارکس ہم نے ٹوٹل کر لیے ہیں, اور 1-2 باتوں کی طرف نشاندہی کر کے رزلٹ میں بتا دیتا ہوں. جی جی. آج کا جو کمپٹیشن ہے اس میں 3 شرکا ہیں. جو کل ہوگا اس میں 3 شرکا ہوں گے. تو یہ جمعہ اور ہفتے کے 6 شرکا میں سے ہمیں 3 شرکا نکالنے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. آج کا جو ٹاپ ونر ہے وہ تو خیر سلیکٹڈ ہے ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپشنل نام ہوگا, یعنی جو شرکا موجود ہیں ان سب کے لیے, کہ اگر کل کے ایپیسوڈ میں ایک نام نکلا جو دوسرے نمبر پہ ہوگا اس کے ٹوٹل مارکس, اور جو آج کے دوسرے نمبر پہ ہوگا اس کے ٹوٹل مارکس, ان میں سے جس کے ٹوٹل مارکس زیادہ ہوں گے وہ 8 میں شامل. بالکل صحیح طریقہ. کلیئر ہو گیا. مارکس جو مارکس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا, میں ترتیب بار بتا دوں گا. مارکس ہمارے پاس موجود ہیں, کل کے بھی ظاہر ہوں گے. تو جو ونر ہے آج کا ونر ہے, باقی دونوں رنرز اپ ہیں. ٹھیک ہے. آج کے مارکس ٹوٹل کرنے کے بعد جو فیصلہ ہوا ہے, جی کچھ اور بچوں کے لیے مسرت آپا گفٹس بھی لائی ہے نا بھائی. مسرت مصباح برانڈ کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپرز ہے جو بچوں کے ساتھ جائیں گے, پہلے دے دیتے ہیں نا, اس کا فیصلہ تو ہو ہی جائے گا. جی یہ بچوں آپ کے لیے, اور ابھی دوسرا گفٹ بھی ہے بھائی, آج تو بہت گفٹ ملنے والے ہیں. یہ مسرت آپا کی طرف سے, اور دیکھیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جی یہ, اور بھائی اگر آپ نے ہیلدی لائف گزارنی ہے تو سکون کو اپنی لائف میں انکارپوریٹ کریں. تو سکون برانڈ کی طرف سے بھی جو ایک گلوبلی ریکگنائز برانڈ ہے, یہ تینوں بچوں کو جائے گا. دے دیتے ہیں, پہلے گفٹ دے دیتے ہیں, ذرا صبر کریں, بچے بھی انتظار کریں. ذرا یہ سکون کی طرف ذرا پکڑو یار, ایسے نہ کرو یار, تم ایسے کیوں کھڑے ہو, اتنی اچھی تقریر کی ہے. جی یہ تمہارے لیے, اور یہ آپ کے لیے, اس کو پکڑیں, اور مسرت آپا کے لیے بھی ہے یہ گفٹ ہیمپر سکون کی طرف سے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی اب بتائیں ادریس بھائی, اناؤنس کر دیں. بچوں تیار ہے نا؟ مسکراؤ تھوڑا سا. آج کے لاسٹ سے شروع کریں. لاسٹ سے شروع کروں. آج کے مقابلے کے جو کم سے کم نمبر جس کے رہے ہیں, لیکن وہ بہت اچھے اسپیکر ہیں. راہین خان تیسرے نمبر پر ہیں. راہین خان تیسرے نمبر پر ہے. جی. آر یو شیور؟
جی ٹوٹل میں یہی رزلٹ آیا ہے اور اس کی وجوہات بعد میں آف ایئر ہم آپ کو سمجھا بھی دیں گے. ایک سیکنڈ یہاں ٹھہرے ذرا, یہاں ٹھہرے, آپ مجھے بتائیں. باڈی لینگویج میں میرے پاس راہیم کے نمبر زیادہ تھے لیکن مواد میں کم تھے, تو وہ تو ظاہر ہے پھر جب ٹوٹل ہوگا تو پتہ چلے گا نا. اگر ایک چیز میں نمبر زیادہ ہے دوسرے میں کم ہو گئے تو نمبر تو کم ہوں گے. نہیں تو یہ جو فائنل جو ریزلٹ ابھی دیا ہے ایک کے بارے میں, اس سے اگری ہے آپ؟ ہاں میں اگری ہوں. بالکل بالکل. سیکنڈ نمبر پہ مجھے ذرا حیرت ہوئی ہے ویسے, آپ کا نام لے لیا نا اس لیے آپ کو حیرت ہوئی. دیکھیے آپ جب آپ میزبانوں کا یا ججوں کا نام لیتے ہیں تو اس کے ہم نمبر نہیں دیتے, جو کانٹینٹ آپ کا آ رہا ہے نا مارکس اس پہ ہوتے ہیں. ریلیونس جو ہے نا مطابقت یہ سب سے اہم ہے. مطابقت بھی راہیم میں کم تھی جو موضوع تھا نا, بڑی نازک صورتحال کیوں ہے مطلب یہ اصل ساری بات ہے نا. تو ویسے تو بہت اچھا لطیفہ ہوگا, قیاس پہ ہم نہیں چلتے, ہم ریلیونس پہ چلتے, ٹھیک ہے نا. تو شامل بھی بہت اچھا بچہ ہے لیکن اس نے تھوڑا رکا بھی ہے اور ذرا بھولا بھی ہے تقریبا. اس میں نمبر کٹے ہوئے. ڈاؤن فیل کر رہی ہوں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں آگے, کیا ہے ایسی بات, کیوں ڈاؤن فیل کر رہی ہوں؟ زبردست, تم نے بہترین کیا. جی سیکنڈ نمبر پہ میں لڑتا ہوں تمہارے لیے, ابھی لڑتا ہوں میں. سیکنڈ نمبر پہ شامل خان, صحیح ہے. اور فرسٹ ہیں وہاج زیدی. وہاج زیدی بالکل زبردست. وہاج کے لیے تالیاں ہو جائیں بھائی, بہترین تقریر کی. وہاج آگے جا رہے ہیں اور شامل اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کے مقابلے میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شامل آ رہے ہیں نہیں آ رہے. وہ سیکنڈ جو آپ نے بتا دیا, کل کا مقابلہ ہوگا, اگر کل 3 میں سے 2 سلیکٹ ہو گئے دوسرے نمبر پہ ہوگا, اس کے نمبر ہم لیں گے اور ان کے نمبر, ان دونوں میں سے جس کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ فائنل. تو یعنی راہین کا اس کمپٹیشن میں سفر, اس کمپٹیشن میں سفر ختم ہوتا ہے. چلے کوئی بات, کمپٹیشن میں ایسا ہوتا ہے, ہار جیت ہوتی رہتی ہے. آج ہاری ہیں کل جیتیں گی. تو بہترین ہمارا یہ تقریری مقابلہ رہا اور کل کا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. اب اس کے بعد ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بیت بازی کا مقابلہ ہوگا. اور بیت بازی کے مقابلے میں بھی اب سچویشن یہ بن گئی ہے کہ آج کا جو میچ ہے نا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فائنل کے لیے کون سی 2 ٹیمز مقابلہ کریں گی یا پھر ایک ٹائی بریکر بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اور اب ہے بیت بازی کا مقابلہ. پوزیشن کیا ہے, سچویشن کیا ہے, پہلے یہ بتانا ضروری ہے. ٹیم منیر نیازی 12 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پر ہے پوائنٹس ٹیبل پر, اور ٹیم احمد فراز سیکنڈ پر ہے 10 پوائنٹس کے ساتھ. اب ہے مرحلہ, اب ذرا سنیں ذرا غور سے. ٹیم پروین شاکر ہیں 8 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر, اور ٹیم جان ایلیا تو کمپٹیشن سے باہر ہو چکے ہیں. لیکن آج مقابلہ ہے ٹیم پروین شاکر اور جان ایلیا کا. اگر پروین شاکر جیت جاتی ہے ٹیم تو ان کے پوائنٹس ہو جائیں گے احمد فراز کے برابر, 10-10 پوائنٹس ہو جائیں گے. تو پھر ہمیں 2 ٹیمز فائنل کے لیے چاہیے, تو دونوں میں ٹائی بریکر ہوگا. کن دونوں میں؟ احمد فراز اور ٹیم پروین شاکر میں. تو ٹیم جان ایلیا آج سپوائلر کا کام بھی کر سکتے ہیں. کمپٹیشن سے آؤٹ ہو گئے آپ لوگ, لیکن آپ ان کو بھی آؤٹ کر سکتے ہیں آج, تو اس لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو ہمیں توصیف بھائی نے بھی جوائن کر لیا. توصیف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ادریس بھائی ہمارے ساتھ ہی ہیں اور دونوں آپ ہمارے ساتھ ہیں. توصیف بھائی پھر آج کا مقابلہ اسٹرانگ ٹیم تو ہے, یہ بہت اسٹرانگ ٹیم تو ہے, لیکن انٹرسٹنگ اس لیے کہ یہ اگر ہرا دیا تو پھر فائنل میں زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے. جی, جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے. واہ کیا بات ہے, زبردست. ہار بھی گئے تو کوئی بات نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو آغاز کیا جائے, سٹارٹ کریں. توصیف بھائی آپ شعر مسعود صاحب کوئی شعر یاد ہے آپ کو؟ میں سننا چاہوں گی. اچھا توصیف بھائی. علی زریون, کتنا بکھراؤ اکٹھا کر کے یکجائی بنی. کتنا بکھراؤ اکٹھا کر کے یکجائی بنی, تب کہیں جا کر تیری میری شناسائی بنی. واہ واہ. بیٹیوں کی رخصتی کا ساز ہی کوئی نہ تھا, واہ. ایک غم سینے سے اٹھا, غم سے شہنائی بنی. کمال کر دیا, زبردست. باپ کی میت اٹھاتے وقت گرنے کو تھا میں, باپ کی میت اٹھاتے وقت گرنے کو تھا میں, پھر میری چھوٹی بہن آگے بڑھی بھائی بنی. کیا بات ہے. یہ ٹیم پروین شاکر. یہ جو جھلک ہے چاند ستاروں میں نور کی, نالین جھاڑ دی ہے کسی نے حضور کی. واہ واہ واہ, حضور کی. یہ یوں محمد سے رابطہ رکھا, اب آف نہیں کرے. یوں محمد سے رابطہ رکھا, نام بیٹی کا فاطمہ رکھا, دست حیدر پہ دست زہرا ہے,
मौजिजे पर है मौजिजा रखा। अंदर की घुटन का हमें अंदाजा नहीं था, वरना ये मकान और हवादार बनाते। हवादार बनाते। ये भी अच्छा हुआ तुम इस आशूब से अपने सरसब्ज बाजू बचा ले गए। यूं भी कुएं ज़िया में लगाना ही था हमको अपने लहू का शजर या आखी। तुम हमें एक दिन दश्त में छोड़कर चल दिए थे, तुम्हें क्या खबर या आखी। कितने मौसम लगे हैं हमारे बदन पर निकलने में ये बालों पर या आखी। यूं तेरी याद से जी घबराया, तू मुझे भूल गया हो जैसे। वाह, तू मुझे भूल गया हो जैसे। ये दश्ते मोहब्बत है इलाका मेरे दिल का। वाह। उड़ता है इसी खाक में खाका मेरे दिल का। किस मुंह से मेरे सामने आते हो अबाजर, तुम फतह नहीं कर सके ढाका मेरे दिल का। वाह 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 वाह। एक पत्थर के दस्ते यार में है, फूल बनने के इंतजार में है। वाह 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 वाह। फूल बनने के इंतजार में है। यही तकरार तहे आबे रवां होती है, खामशी झील का अंदाजे बयां होती है। हम जिसे टूट के चाहें वो हमें मिल जाए, जिंदगी इतनी भी आसान कहाँ होती है। ये शहर करता है उस शाख की पजीराई, कदम कदम पे यहाँ गुल फरोश बैठे हैं। बैठे हैं। नफरत नहीं पसंद, मोहब्बत पसंद है। अपनी मुझे ये एक ही आदत है पसंद है। लगता अगर किसी को बुरा है तो फिर लगे, मैं एक मर्द हूँ मुझे औरत पसंद है। वाह वाह, हकीकत बयान किया आपने। सही है। ये मोहब्बत है बचपना अपना, हम बिछड़ने के दिन बड़े होंगे। वाह। यक बयक आग ने पोशाक पकड़ ली मेरी, इतना नजदीक उसे देख के हैरान था मैं। एक जैसे दरो दीवार थे चारों जानिब, इतने हम शक्ल मकानों में परेशान था मैं। नया पड़ोस में आबाद आके कौन हुआ, कि फूल बेचने वालों से भर गई गलियां। गलियां नून। नहीं मिलेगी फिर अरजानिए हुनर ऐसी, सो माल उठा लो कि फिर ये दुकान रहे न रहे। हमारे होते हुए सीख लो रफूकारी, ये हुस्ने बखिया गरी बाद अज़ां रहे न रहे। वाह। ये बदहवासी मेरी बेबसी सही, लेकिन अब इस पहर तेरी नींदों से खेलना कैसा। जॉन हसन, क्या बात। अपना घर भी ढूंढ न पाते खो जाते, जुगनू अंधेरा बन सकते थे नहीं बने। हम दो चार मोहब्बत लिखने वाले लोग दुनिया जैसा बन सकते थे नहीं बने। ये एक चीज ही ऐसी है इसके चक्कर में, कभी कभार तो सादात भी खराब हुए। तुम्हारा मिलना तो पहले भी कितना मुश्किल था, और अब की बार तो हालात भी खराब हुए। यही मुमकिन था मियाँ, इसमें करामत कैसी। मैं तेरे बाद भी जिंदा हूँ तो हैरत कैसी। एक ही शहर में रहते हुए दोनों एक उम्र मिल नहीं पाए तो फिर इसमें नदामत कैसी। ये लोग पाँव नहीं जहन से अपाहज हैं, उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। ये जो दुनिया है ताकुब में समझ वाली है, ये जो जंजीर लिए फिरता है दीवाना है। रोने वालों की सदा आती है दिन रात मुझे, दिल नहीं है मेरे सीने में अज़ा खाना है। ये कौन लोग हैं जो मेरे आसपास हैं, मैं जिनको ढूंढता था अरे और लोग थे। शाहरख से भी करीब था उस वक्त मैं तेरी, जब बाजुओं में भरे और लोग थे। टाइम खत्म हुआ और बेहतरीन अशार दोनों टीम्स ने पढ़े। मुसरत अब्बा, कैसा लगा आपको ये सेगमेंट? अमेजिंग, मजा आ गया, माशाल्लाह। कमाल ये उन्होंने किया कि एक गुर की बात है जो पहलवानी के दाव पेच होते हैं, जब कोई टीम 4 मिसरे पढ़ रही है तो काफिया तो तय हो गया ना
تو سامنے والی ٹیم کو وقت مل جاتا ہے کہ آخری حرف کون سا ہے. بالکل. یہ 4 مصرے پڑھتے ہوئے بہت اچھا خاصا وقت دوسری ٹیم کو مل جاتا ہے, وہ اپنا شعر طے کر لیتی ہے. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ بعض اوقات 4 مصرے معروف تو ہوتے ہیں لیکن وہ شاعر وہ ٹیم والا سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے ان کو, نہیں وہ موقع نہ دے, 2 مصرے کے بعد ختم کر دے. جی آپ یہ کر رہے تھے نا یہ لوگ. یہ ہم نے سارے بچوں کو بتایا تھا, وہی باتیں کہ جن بچوں نے توجہ سے سن لیا اور پھر اس پر عمل بھی کر لیا تو وہ کامیابی رہیں گے. مجھے نہیں پتا رزلٹ کیا ہے, اس کا رزلٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ بہت اہم بات ہے بیٹا کہ جب آپ ایک شعر پڑھتے ہو تو اگلی ٹیم کے پاس وقت نہیں ہوتا, اچانک اس کے پاس لفظ جاتا ہے. اور بیت بازی کا یہی حسن بھی یہی ہے. اب آپ لوگوں نے رواج بنا لیا کہ آپ لوگ 2 اشعار پڑھتے ہو, رباعی پڑھتے ہو, جو بھی ہے 4 تو بعض اشعار میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب تک آپ اس کا چوتھا مصرع نہیں پڑھیں گے معنی سمجھ کھل کے سامنے نہیں آئیں گے, لیکن ہر شعر میں نہیں ہوتا. میں شعر سناتی ہوں, دیکھو کمپلیٹ ہے. نہ ملا کر اداس لوگوں سے حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں, جواب دو نون سے نون کا, نیت شوق بھر نہ جائے کہیں, تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں. نون پہ چھوڑا, نون پہ آپ نے واپس لوٹایا, صرف ایک شعر پڑھا, خوبصورتی بھی برقرار اور اگلی ٹیم کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا. جی توصیف بھائی. جی مقابلہ تو بہت اچھا گیا آج کا, لیکن انتخاب کے معاملے میں مجھے دونوں ٹیمز ہلکی لگی آج. اچھا مجھے بھی آج دونوں کا انتخاب مجھے کچھ خاص نہیں لگا. میں ایک مرد ہوں, مجھے عورت پسند ہے, یہ کس قسم کے اشعار ہیں. کوشش کریں کہ اچھے شعراء کو پڑھا کریں اور اس طرح کے شعراء کو نہ پڑھا کریں جو اس طرح کے اشعار لکھتے ہیں, کیونکہ آپ بیت باز ہیں, نیشنل ٹی وی پر آئے ہیں, تو اچھے سے اچھا انتخاب کر کے لایا کریں. باقی یہ کہ ہم الفاظ والے آپشن پر جائیں گے. اپنے ابھی آپ نے کہا نا کوشش کریں اچھے شعراء کو پڑھا کریں, تو مجھے یاد آ گیا شکستہ دل پہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو یہ بات یہ آپ چیک کر رہے ہیں کیا؟ یہ آپ نے تعریف کی ہے, داد دی ہے, کیا کیا آپ نے؟ بزر نے داد دی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اپنا بزر چیک کر لیں آپ بھی. ہاں ٹھیک ہے جی, ہو گیا بزر چیک. اچھا ٹیم ذرا نظر رکھنی ہے آپ نے, کس نے بزر پہلے, بزر بجا کے آپ خاموش ہو جائیں گے, پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس نے پہلے بزر بجایا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. بڑا کروشل ہے اس وقت یہ مقابلہ. جی الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں, تو سوچ سمجھ کر بزر بجانا, اپنی غلطی سے دوسری ٹیم کو موقع مت دینا. اگر آپ نے بزر بجایا لفظ پہ شعر نہیں آیا تو 3 الفاظ ملیں گے, تو سامنے والی ٹیم کو نمبر مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. پہلا لفظ تیار ہے سے, غفلت. جی یہ کار عشق ہے یا ایک گھڑی کی غفلت سے, تمام عمر کی محنت خراب ہوتی ہے, یہ سوچ کر نہیں کوئی جہان کا مالک, کبھی کبھی میری نیت خراب ہوتی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. منظیرو یہ اب لفظ غور سے سنیے, بزر بجا کے خاموش رہیں گے جب آپ کہیں گے جس ٹیم کی باری ہوگی, یعنی جس ٹیم نے پہلے بزر بجایا. لفظ ہے مسرت. ظاہر پہ ٹیم جی, ظاہر پہ مسرت کا چھڑکتے ہیں بہت عطر, باطن سے اداسی کی مگر بو نہیں جاتی. اچھا دیکھیں یہ ہوتا ہے, اب آپ نے شعر شروع کر دیا, اب ہمیں نہیں پتا کہ اس ٹیم کے پاس یہی شعر تھا یا نہیں, لیکن آپ نے شروع کر دیا اور اس ٹیم کو شعر مل گیا, تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. بزر بجا کر خاموش رہنا ہے. ہاں ڈیسائیڈ کرنے دیں, ہمیں ڈیسائیڈ کرنے دیں کس نے پہلے بزر بجایا. جی ٹھیک ہے جی, اس لفظ پر فیصلہ آ جائے گا. بہت دھیان سے, بہت دھیان سے. مشکل لفظ ہے, لفظ ہے عداوت. ٹیم جان ایلیا. عداوتیں تھیں, تغافل تھا, رنجشیں تھیں, مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا, بے وفائی نہ تھی. آپ پی سی آر سے کنفرم کریں, بتائیں. ٹیم جان ایلیا نہیں بجایا نا؟ صحیح ہے, ٹیم جان ایلیا نہیں بجایا. جان ایلیا, ٹھیک ہے جی. فیصلہ آ گیا, ہماری آج کی جو فاتح ٹیم ہے وہ ٹیم جان ایلیا. ٹیم جان, تم ادھر ابھی چل رہا ہے, ابھی ادھر بیٹھ ادھر کھڑے ہو یار, کیا ہو گیا؟ مطلب کوئی بات نہیں یار, اصل میں وہ اس لیے ان کو یہ تحمل کا مظاہرہ نہیں کر پائے کہ انہیں پتا ہے کہ اس رزلٹ کی وجہ سے یہ اس کمپٹیشن سے باہر ہو سکتے ہیں. باہر ابھی نہیں ہو رہے نا, جب ٹوٹل ہوگا پوائنٹس ٹیبل آ گیا تب ڈیسائیڈ ہوگا.
پوائنٹس ٹیبل تو میں نے بتا دیا نا, پوائنٹس ٹیبل تو بتا چکا ہوں میں جی. اور میں اپنے دل کی بات بتاؤں, میں یہ چاہ نہیں رہا تھا کہ یہ ٹیم باہر ہو جائے, یہ دل کی بات ہے جو میں نے کہا کہ باعث کا آپ الزام لگاتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں. بہت خوبصورت, لیکن جو فیل کر کے پڑھتا ہے اشعار, میں تو کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں, بہت خوبصورت انداز ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا دونوں کا, اور اچھی ٹیم ہے. اور لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر ایک دن ہمارے پاس ایکسٹرا بچتا ہے ہاں تو ہم ایک آنریری مقابلہ ان دونوں کا پھر کرا دیں. وہ تو دیکھیں گے نا. لیکن ابھی جو اس وقت ہم پوائنٹ ٹیبل پر کھڑے ہوئے ہیں تو وہ میں نے ایکچوئل صورتحال بتا دی ہے کہ اب یہ ہے کہ منیر نیازی اور ٹیم احمد فراز کا مقابلہ ہونے والا فائنل جو ہوگا. یہاں یہ دونوں ٹیمز کٹ جاتی ہیں, ٹیم پروین شاکر بھی کٹ گئی ہیں, ٹیم جان ایلیا بھی کٹ چکے ہیں. اب آپ کوئی اسپیس نکالیں گے, جو بھی کریں گے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا, لیکن یہ صورتحال یہ ہے اس وقت. تو جناب مسرت آبا کی طرف سے مسرت مصباح برانڈ ایک زبردست, اس کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں آپ چاروں کے لیے. تو دل نہیں ہارنا ہے, اسی طرح شعر و شاعری جاری رکھتے ہیں کیونکہ بہت ضروری ہے لوگوں کو متاثر کرنا. سمجھ رہے ہو نا, اسٹوڈنٹ لائف میں متاثر کرنا پڑتا ہے کچھ شخصیات کو آپ کو, تو شعر و شاعری اس میں کام آتی. کیوں آبا؟ یہ بھائی ہمارے لیے اور یہ تمہارے لیے. اور اسی کے ساتھ ہم مسرت آپا سے بھی اجازت لیں گے. بیٹھیں گے ہمارے ساتھ؟ اگر بیٹھیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. ننے مننے بچوں کی روزہ کشائی ہے آپا, اگر تھوڑا سا وقت اور دیں. مجھے اجازت اس لیے دیجیے کہ میرے گھر میں بھی ننے مننے بچے انتظار کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ. کچھ کہنا چاہیں گی آج کے اس ٹرانسمیشن سے؟ بہت مزہ آیا. اٹس اے ڈفرنٹ ٹرانسمیشن. آئی ہیو بین اٹینڈنگ ڈفرنٹ ٹرانسمیشنز, لیکن آج مزہ آ گیا. ارے بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب روزہ کشائی کا سیگمنٹ ہے. ننے مننے پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, پہلا روزہ ہوتا ہے ان کا, اور پہلے روزے میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں, کیا کھانا ہے افطاری میں, سحری کیا کی تھی, بہن بھائی لڑتے ہیں آپس میں یا پیار کرتے ہیں, ماما کس کو پیار کرتی ہے, ساری باتیں ہم کرتے ہیں, ہے نا. تو ان پیارے پیارے بچوں سے بھی ہم کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں بطول فاطمہ, 7 سال کی ہیں بطول. بطول فاطمہ کیسی ہیں آپ؟ اتنی تیار ہو کے آئی ہیں, اتنا پیارا تاج لگایا آپ نے. ٹھیک ہوں؟ یس. بس مجھے بتاؤ کہ ماما کے ساتھ گئی تھی خود کپڑے لینا؟ مما نے. اچھا. اور یہ بطول کے برابر میں ان کی چھوٹی بہن ہے سمارا فاطمہ, اور سمارا ناراض لگ رہی ہیں زہیب انکل سے, ہے نا. ناراض ہیں کیونکہ سمارا اپنی ماما کو کچھ اشارہ کری تھی, تو میں نے کہا میں نے ایک دم دیکھ لیا کیا اشارہ ہو رہا ہے, تو سمارا کو برا لگ گیا. کتنے سال کی آپ؟ ادھر دیکھے نا سمارا, ادھر ماما کو دیکھے. کیوں بھائی, کیوں مجھ سے ناراضگی ہے؟ اتنی اچھی واچ, اور یہ دیکھیں سمارا کا, یہ بھی تو دیکھیں اتنا اچھا بیگ ہے مکی ماؤس والا. یہ میں لے لوں؟ دے دو یار. عید پہ پہنیں گی, اس میں عیدی رکھیں گی, اس میں عیدی رکھ کے پہ چیز لینے جاؤ گی نا, ہیں سمارا؟ چیز لینے جاؤ گی نا؟ بات کرو یار, بات کرو, ہم تو دوست ہیں یار. یہ بات ہوئی نا. آپ کا نام کیا ہے؟ سمارا پی پی. اوئے اب آئی آواز. 4 سال کی. 4 سال کی نہیں ہو. 6. اچھا وہ آپ کھیری کوئی سورت سنائیں گی؟ انا تانا. اعوذ باللہ بسم اللہ. سمارا ہے. ہاتھ سے کریں. انا تانا کو کوچھر بچالے میرا ہوتا ہے. تانا کو کوچھر بچالے انا تانا ابتا ہے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے سمارا. تمہاری دوستی میری بیٹی زینب سے دوستی کرو گی تم دونوں؟ یس. یہ کانفیڈنس کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو تم یوں کری تھی, دیکھو یوں کری تم, یوں یہ کیا کر. کہہ دو زینب باجی کو کہہ دو, زینب باجی السلام علیکم. مصطفیٰ بھائی اور زینب باجی کو کر دو. مصطفیٰ بھائی السلام علیکم. مصطفیٰ بھائی السلام علیکم. زینب باجی السلام علیکم. اور یہ بھی ہے نا ہمارے ساتھ, اتنے پیارے سے اتنے تیار ہو کے آئے ہیں. ارحان ہے, ارحان الوی. چلے ارحان سنائیں آپ.
حسبی ربی جل اللہ ماسی کری نورہون محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بھائی روزہ رکھا ہوا ہے نا اورحان نے, تو اس لیے ذرا یہ موومنٹ شروع ہو گئے نا, موومنٹ کے ساتھ سنک. قلبی گیلورا نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا ساڑے ڈاکو دین ملا بے دینوں نے کرم پڑا لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے بھائی, بہت اچھے. بولے عمر یہ تو بتاتا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے سب سب کے بیٹی. سب کے ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ تو دیکھو سب کر رہا ہے, ترتی تھی سب کر رہا ہے یہ تو بھائی ہے. پھر آپ کیا پڑھو گی؟ اناٹنا تو پڑھتی تھی. پھر کون سی قصیدہ پڑھو گی؟ منقبت سناؤ گی. چلو منقبت سنو. پہلے میں ایک شعر سنوں. سناؤ. اس علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں, عرشی فرشی نوری کھاتی, مس ملنگ سب کھاتے. حسنین کی ماں نے غازی کو کیا شر بشکا ہے, صدیوں سے ہاتھوں والے بے ہاتھ کلنگر کھاتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, بہترین. تو ہمارے ساتھ زمزم بھی ہیں اور ہمیشہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہی ہے زمزم بھائی. اور کراچی میں مختلف جگہ جہاں افطاری کا سامان ملتا ہے وہ میں دکھاتی ہیں کیا کیا اویلیبل ہے. جی زمزم السلام علیکم, کہاں موجود ہیں, کس مارکیٹ میں ہیں, آنکھوں دیکھا حال ذرا شیئر کریں نا ہم سے بھی, دکھائیں مناظر. وعلیکم السلام زہیب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, آپ بتائیں. اللہ کا کرم ٹھیک ٹھاک. اچھا آج میں دورہ جی میں موجود ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو عربی پراٹھے دکھاؤں گی. یہاں پہ عربی چکن پراٹھے, چیز پراٹھے جو ہے وہ تیار کیے جا رہے ہیں. 220 روپے اس کی قیمت ہے سادے عربی پراٹھے کی. جبکہ اچھا میرے ساتھ ایک بڑے مزیدار سے انکل تھے جو مجھ سے باتیں کر رہے تھے. انکل جی ذرا یہاں پر تو آئے نا. اچھا نہیں آ رہے. اچھا میں نے وہ یہاں پر آئے تھے کھٹے آلو لینے, کیونکہ دورہ جی میں نا بڑے مزیدار چٹپٹی سی چیزیں ملتی ہے. تو کیمرہ مین سے میں کہوں گی کہ ذرا یہاں پر دکھائیں. نہیں مجھے بتائیں, نہیں زمزم مجھے بتائیں کہ انکل یہ کھٹے آلو لینے آئے تھے تو آن ایئر یہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہے یہ بات کہ میں کھٹے آلو لے آیا تھا؟ یہ آپ یقین کریں, میں نے انکل سے پوچھا انکل آپ کو کھٹے آلو کھانا پسند ہے؟ تو انکل نے کہا کہ نہیں میں کھٹے آلو کہاں کھاؤں گا, میرے تو دانت اپنے ہی نہیں. انکل نے پورا جبڑا, وہ جو نکلی دانت ہوتے ہیں نا, وہ دانت نکال کے ہاتھ میں رکھ لیے اور کہہ رہے کہ میں نہیں کھاتا, حالانکہ وہ دانت سارے پان سے بھرے ہوئے تھے. میں نے انکل سے کہا آپ جو ہے وہ آلو نہیں کھاتے پان کھاتے. کہتے ہاں پان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. تو کس کے لیے لینے آئے تھے؟ پان والا جو ہے دانت کا وہ اپنے پوتے پوتیوں کے لیے لینے آئے تھے. تو خیر ہم آتے ہیں یہاں پر کہ دیکھیں کس طرح سے کھٹے آلو جو ہے وہ یہاں پر تیار کیے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہاں پر کالے چنے بھی ہیں اور یہاں چھولے بھی ہیں, چھولوں کی چاٹ بنائی جاتی ہے. اچھا یہ یہاں پر یہ دیکھیں آپ. اچھا انکل یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ کڑی چھولے بیٹا. اچھا یہ کڑی چھولے, یہ مطلب میمنی ڈش. کڑی چھولے میمنی ڈش ہوتی ہے. اس کے علاوہ میرا خیال یہاں کھوسا بھی بڑا مشہور ہے. چکن کھوسا ہے, بیف کھوسا ہے, یہ شاپ ہے ہماری, یہی ہے. یہ افطاری کے بعد شاید افطاری کے بعد کھلتی ہے. اور آج ہم یہی ڈیسائیڈ کر رہے تھے, ابھی ہماری ٹیم کھڑی تھی تو ہم یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ آج ہم افطاری میں کیا کھائیں. تو چونکہ یہاں پر جو ہے نا اور یہاں پر دورہ جی میں وہ بھی ہے چپلی کباب برگر بھی ملتا ہے یہاں پہ, اور گولا گنڈا بھی. چپلی کباب برگر بھی ملتا ہے, گولا گنڈا. اچھا میں نے یہی کہا اپنے کیمرہ مین سے کہ ہم جو ہے نا سب سے پہلے جو کھائیں گے وہ گولا گنڈا ہی کھائیں گے. آج کا افطار میرا شاید گولا گنڈا سے ہی ہو, کیونکہ میں یہی سوچ رہی ہوں, میرا دل کر رہا ہے دل گولا گنڈا کے لیے. اور چلے کوئی نہیں, کبھی کبھار چلتا ہے. سٹارٹ نہیں ہوا, کبھی کبھار چلتا ہے. تو جو ہے اس وقت میں آپ کو تصویریں دکھا سکتی ہوں. یہاں پر کیمرہ مین سے کہوں گی کہ یار ذرا فالودے کی تصویر دکھا دے زیب کو. آج وہ دل نہیں للچاری لائیو بنا نہیں ہے نا ابھی تک. یہ فالودہ ہے,
ये गोला गंडा है, ये मटका गोला है। क्या बात मतलब है। बहुत सारी चीजें हैं जो अफ्तारी के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं। साथ में खत्म भी कर दी। ओ लाला, ये देखें, ओहो, ये क्या था? पुलाव खत्म हो गया। पुलाव, अच्छा। ये ओह। पुलाव था भाई, ये अच्छा। हाँ, यहाँ कभी पुलाव रहता था, ये भी दिखाते भाई। ये बिरयानी यहाँ पर थोड़ी सी बाकी है। क्या बात है, अपने मुनफरिद अंदाज से जमजम रिपोर्टिंग करते हुए बेहतरीन भाई, बहुत आला जमजम, क्या बात है भाई, जितनी तारीफ की जाए कम है जमजम की। बहुत शुक्रिया। तो ये जनाब देखें दोरा जी पे है ना, लोग वहाँ रहते हैं और बिल्कुल माशाल्लाह फूड स्ट्रीट में खाने पीने के शौकीन है। वहाँ फूड स्ट्रीट में पाकिस्तान की तकरीबन सारी डिशेस बहुत बेहतरीन मिलती बिल्कुल हैं। ऐसे। इस उरहान वक्त अगर उरहान आप से चले जरा जाएं तो बिल्कुल, मेले उरहान का से थोड़ी सामान- बात नहीं हुई भाई कमल भाई। उरहान मुझे बताएं कितने बहन भाई हैं आप, इकलौते हैं, करते क्या हैं? क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, दिन कैसे गुजारते हैं? स्कूल से आने के बाद क्या रूटीन होता है मुझे बताएं। टीवी और खेलना, क्या खेलते हैं? बैट बॉल। मेरा भाई। मेरा भाई क्या? पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलर जो है मेरा भाई। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल तुम्हारा भाई बनेगा पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलर। पाकिस्तान में तो बेहतरीन बॉलर बनना बड़ा आसान है, वो मैं बताऊंगा आपको। बहुत ईजी है। कितना प्यारा, देखे कितनी जबरदस्त ड्रेसिंग करके आया भाई, क्या बात है। और ये चीज छोड़ो यार, ऐसे नहीं करो इसको ना, ये इतना अच्छा लग रहा है, तुम ये क्यों कर रहे हो? और मुझे एक और बात बताओ कि मामा से ज्यादा प्यार है तुम्हें या पापा से? मुझे बता दो चुपके से, मैं नहीं बताऊंगा किसी। मामा। मामा से? हाँ, और पापा से भी है लेकिन थोड़ा कम मामा से, है ना? दोनों से? वेरी गुड, क्या बात है। तो मामा से कौन सी चीज कहते हो, क्या फरमाइश करते हो खाने में? खाने में क्या अच्छा लगता है जो मामा? बिरयानी, चिकन बिरयानी। हाँ, तो इफ्तारी अभी जो रोजे रख रहे हो तो इफ्तारी में चिकन बिरयानी बनवाते हो? नहीं, पकौड़े, समोसे, छोले, दही पकौड़े, रोल और फ्रूट चाट? फ्रूट चाट भी ना? जी। और शरबत कौन सा पीते हो, लाल वाला? जी। है ना? ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। रोल। रोल, रोल तो है ही नहीं हमारे पास। अरे आपके लिए आ जाएंगे। समोसे। और चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी, क्या बात है भाई, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो। तो ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं नेल्सन पेंट्स की तरफ से, ये दोनों प्यारी प्यारी बहनों को जाएंगे, आप माशाल्लाह। दोनों शेयर करेंगी, ठीक है? लड़ना नहीं है, छोटी बहन को ज्यादा, बड़ी बहन थोड़ा कम ले ले, कोई बात नहीं है ना। और ये प्यारे से उरहान अलवी के लिए है। और अफान तुम्हें हम गिफ्ट दे चुके हैं, ऐसे मत करना ज़ोएब अंकल से कि मुझे नहीं मिला, तुम्हें हम दे चुके हैं और भी देंगे, ठीक है?